السلام علیکم۔ ناول ماسیل بائی نور راجپوت کی یہ 6 ایپیسوڈ ہے۔ میں ہیزل ہوں۔ سلطان ملک ایک کامیاب بزنس مین تھا، جبکہ ہیزل ملک اس کی بیٹی تھی۔ جتنا باپ کامیاب تھا، بیٹی نے اس سے بھی ڈبل اپنا سکہ منوا لیا تھا۔ وہ 26 سالہ خوبصورت ماڈل اور ایکٹریس تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بد دماغ اور بدتمیز بھی مشہور تھی۔ شروع میں اس نے خوب محنت کی۔ اپنے باپ کے خلاف جا کر اس نے یہ پیشہ اپنایا، اور جب اس نے 5 سے 6 سال شوبز کو دیے تو وہ سب جان گئی۔ اب وہ اپنی مرضی سے کام کرتی تھی۔ وہ اپنے منہ پھٹ ہونے کی وجہ سے بدنام تھی۔ جتنا وہ اب شوبز سے دور جانا چاہتی تھی، اتنا ہی شوبز اس کے گرد اپنے پنجے گاڑ رہا تھا۔ پہلے پہل سلطان ملک کو اپنی بیٹی کے پیشے پر اعتراض تھا۔ ہیزل نے گھر چھوڑ دیا، اور 5 سال بعد جب سلطان ملک کو لگا کہ اس کی بیٹی نے صحیح راستہ اپنایا تھا، تو تب وہ اس سے ملنے آ گئی۔ اپنے سارے خاندان کے خلاف جا کر اب وہ ہیزل کا ساتھ دیتے تھے۔ ہیزل جانتی تھی کہ اس کے باپ کو اس سے محبت نہیں تھی، بلکہ وہ اب ان کے کام کی چیز بن گئی تھی۔ آج بھی سلطان ملک نے اسے اپنے گھر بلایا تھا۔ وہ جانتی تھی اسے کیوں بلایا جا رہا تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی اسے کیا کرنا تھا۔ عبدل کی بات پر اس نے سوچا تھا کہ وہ خود کو ختم کر لے۔ پھر اسے خیال آیا کہ آخر کیوں؟ آخر ہم اپنے خوف کو کیوں نہیں مار سکتے؟ ہم ان سے پیچھا کیوں نہیں چھڑا سکتے؟ اس کے اندر ایک اذیت کی گہری لہر اٹھی اور سب تہس نہس کر گئی۔ ماضی میں کی گئی غلطیاں، بے چین حال اسے کسی طور جینے نہیں دیتا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی خود پر محنت کر رہی تھی۔ اس نے گہرے گلے اور بنا آستینوں والا سرخ رنگ کا کراپ ٹاپ پہنا تھا، نیچے سیاہ رنگ کی جارجٹ کی ڈریس پینٹ اور اوپر سیاہ کوٹ۔ بالوں کو اس نے اونچی پونی میں مقید کر لیا۔ سرخ رنگ کی لپسٹک لگانے کے بعد اس نے لپ گلاس لگایا، اور سرخی اونچی ہیل پہن کر اس نے اپنا آخری جائزہ لیا۔ وہ ماڈل تھی، جانتی تھی کب کیسے تیار ہونا تھا۔ وہ ایکٹریس تھی، جانتی تھی کب کس پہ غضب ڈھانا تھا۔ فون پھر سے بجنے لگا۔ 1 گھنٹے میں کوئی 27 بار فون آیا تھا۔ اس بار اس نے فون اٹھا لیا۔ یس ڈیڈی۔ لہجے میں مٹھاس بھرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا۔ 15 منٹ تک آپ کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ اس نے بنا جواب سنے فون کاٹ دیا، اور پھر اس نے ایک میسج ٹائپ کیا۔ میں اپنے ڈیمن سے لڑنے جا رہی ہوں، پورے گھنٹے بعد مجھے لینے پہنچ جانا۔ اس نے عبدل کو میسج کیا اور اپنا بیگ اٹھاتی باہر نکل آئی۔ وہ خود ڈرائیونگ کرنے والی تھی، اس کے سارے ملازم چھٹی پر تھے۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی برق رفتاری سے ویلنسیا کی سڑکوں پر گھوم رہی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ سلطان ملک کے اپارٹمنٹ میں تھی۔ سلطان ملک یہاں بزنس دورے پر ہی آتا تھا، کچھ دن رہتا اور پھر چلا جاتا۔ اس نے گاڑی پارک کرنے کے بعد لفٹ کا سہارا لیا اور اوپر پہنچ گئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ مضبوط تھی، پر آج جو کرنے والی تھی اس کے لیے بہادری کی ضرورت تھی۔ ٹک ٹک کرتی جیسی وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی، چاروں جانب جیسے روشنیاں جل اٹھیں۔ سامنے ہی بڑے سے لاؤنج میں اس کا باپ سلطان ملک اپنے کسی بزنس پارٹنر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ ایک عربی تھا، لیکن حلیہ کافی ماڈرن تھا۔ گرے بال والا وہ شخص اس کے باپ کی ہی عمر کا تھا۔ اس نے ہیزل کو ایسے دیکھا جیسے خریدار کسی چیز کو دیکھتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا ہوگا، وہ مسکرا کر کہتی ایک جانب رکھے قیمتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ تو یہ ہے وہ انسان جنہیں آپ نے میرے لیے منتخب کیا ہے؟ ہیزل نے سلطان ملک کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دورانی نام ہے ان کا، سلطان ملک نے تعارف کروایا۔ دورانی صاحب، یہ میری بیٹی ہیزل ہے۔ انہیں کون نہیں جانتا؟ دورانی کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ ہیزل ان آنکھوں میں چھپی گندگی اور غلاظت بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، میرا خیال پہلے کھانا کھا لینا چاہیے۔ وہ ان دونوں کو وہیں چھوڑتی فوراً اٹھی اور ایک ادا سے جلتی ڈائننگ ہال کی طرف چلی گئی۔ اس کا سراپا دیکھ کر جو خوشی، جو چمک دورانی کے چہرے پر تھی، اسے سلطان ملک نے بھانپ لیا تھا۔ وہ جان گیا تھا اب دورانی کسی صورت اس ڈیل سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا جس کا سلطان ملک پچھلے 6 مہینوں سے طلبگار تھا۔ اب تو دورانی اس پر مزید مہربان ہونے والا تھا۔ وہ دونوں اٹھ کر ہیزل کے پیچھے ہی ڈائننگ ہال میں آئے، جہاں ایک نہایت شاندار تکونی میز رنگ برنگے کھانوں سے سجی ہوئی تھی، اور ہیزل ان دونوں کا انتظار کیے بنا ہی کھانا شروع ہو چکی تھی۔ معذرت، مجھے کچھ زیادہ بھوک لگی تھی۔ اس نے دورانی کی جانب اس طرح دیکھا کہ دورانی کو اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہوا۔ وہ تینوں تکون کے 3 کناروں پر بیٹھے تھے۔ ہیزل پوری توجہ سے کھانا کھا رہی تھی، جیسے اس سے اہم کام کوئی نہ ہو۔ یوں بھی وہ صبح سے بھوکی تھی۔ دورانی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد نکاح کی رسم ادا کر لیں۔ دراصل یہ ویلنسیا صرف 1 ہفتے کے لیے آئے ہیں۔ بہت اچھے انسان ہیں اور تمہیں خوش رکھیں گے۔ کوئی باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ نوالا اس کے گلے میں ہی اٹک گیا۔ اسے پانی پینا پڑا، ورنہ سانس کہاں لیا جاتا۔ وہ گہرا سانس فضا میں خارج کرتی اپنی باپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ کتنے اچھے ہیں یہ ڈیڈی، آپ جتنے اچھے یا آپ سے زیادہ؟
اس بار وہ تلخی نہ چھپا پائی، سلطان ملک کا ہاتھ رکا۔ اگر آپ کے جتنے اچھے ہیں تو میں صرف افسوس کر سکتی ہوں۔ وہ دونوں باپ بیٹی اردو میں بات کر رہے تھے، جبکہ درانی کو اردو سمجھ نہیں آتی تھی۔ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پھر وہ درانی کی جانب متوجہ ہوئی۔ لہجہ خالص ہسپانوی تھا، چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کچھ بھی، درانی پھیلا۔ پہلی بیوی اور بچے ہیں؟ اس سوال پر درانی کے چہرے کا رنگ اڑا۔ ہیزل، یہ سب میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ سلطان ملک کا لہجہ سخت ہوا۔ مجھے بھی اپنی تسلی کرنے دینا، میں بس جنرل نالج کے لیے پوچھ رہی ہوں۔ وہ انہیں پروفیشنل انداز میں مسکرا کر جواب دیتی پھر سے درانی کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ تم مجھے پسند ہو۔ یہ شادی منظر عام پر آئے گی یا میں آپ کی خفیہ بیوی رہوں گی؟ انداز اتنا سرد تھا کہ درانی کو اپنے وجود میں چیونٹیاں رینگتی محسوس ہوئیں۔ اس نے گھبرا کر سلطان ملک کی طرف دیکھا۔ شادی آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں، ڈیڈی سے نہیں؟ تو مجھے دیکھ کر جواب دیں۔ وہ شاید آج آنکھوں سے بھسم کرنے کا ارادہ کر کے آئی تھی۔ پہلے شادی ہو جائے، یہ سب بعد میں دیکھا جائے گا۔ سلطان ملک نے بات سنبھالتے ہوئے ہیزل کو گھورا اور ہیزل بمشکل خود پہ کنٹرول کر پائی، اور اگر وہ کچھ سوچ کر نہ آئی ہوتی تو اس وقت یہ کھانے کی میز وہ درانی اور سلطان ملک پہ الٹ کر جا چکی ہوتی، پر اب اسے اس سے کچھ بڑا کرنا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کھانے کے بعد سلطان ملک نے اسے درانی کے ساتھ ڈرنک روم میں چھوڑ کر خود باہر آ گئے۔ وہ چاہتے تھے درانی مطمئن ہو کر اس سے بات کر لے۔ گہرے رنگ کی دیواریں جو بیش قیمتی تصویروں سے مزین تھیں، ان پر ایک جانب بڑے سے شیلف میں قیمتی ڈرنکس رکھی تھیں، اور اس کے ساتھ بنا چھوٹا سا کاؤنٹر تھا جس پر سارا سامان رکھا تھا۔ کیا لینا چاہیں گے آپ؟ درانی نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پہ رکھا تو ہیزل نے کاؤنٹر کی جانب بڑھتے پوچھا۔ جو آپ پلائیں، بشاشت سے جواب آیا۔ وہ مسکرا دی اور اس کے لیے ڈرنک بنانے لگی۔ اس نے اپنے اور درانی کے ڈرنکس بنائی اور پھر اٹھا کر اس تک آئی۔ ڈرنک لیتے وقت درانی نے اس کے ہاتھ کو جان بوجھ کر چھوا۔ وہ پرسکون رہی اور اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ سیلنگ میں نصب زرد روشنیاں کمرے کے اندھیرے کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تو کتنے میں خریدا ہے آپ نے مجھے؟ وہ مسکرائی یوں جیسے اس کا یہی کام ہو۔ اب تک تو درانی بھی سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک بولڈ لڑکی تھی۔ خاص چیزوں کی قیمت نہیں ہوتی، انہیں بس حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ خباثت سے مسکرایا۔ چیئرز۔ اس نے گلاس والا ہاتھ آگے بڑھا کر اشارہ کیا اور پھر لبوں سے لگا لیا۔ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سب دے سکتا ہوں جو آپ مانگیں۔ وہ اب گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ جان بھی؟ اس بار درانی کے چہرے کی مسکان سمٹی جبکہ وہ ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ شاید وہ پکا کھلاڑی تھا۔ اگر میں شادی نہ کرنا چاہوں؟ میں شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، مجھے بس آپ سے مطلب ہے۔ اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم ایسے بھی رہ سکتے ہیں۔ یہ تو میں مسٹر ملک کے کہنے پر کر رہا ہوں۔ سلطان ملک پکا سوداگر تھا، شادی کر کے پکا سودا کرنا چاہتا تھا کہ کہیں وہ مکر نہ جائے۔ اس کی بات سن کر ہیزل اٹھی اور اپنا کوٹ اتار کر وہیں رکھا اور خود گلاس رکھنے کے بہانے کاؤنٹر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بازو نمایاں تھے، اس کا وجود درانی کے اندر آتش بھر رہا تھا۔ آج رات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اس کی جانب پشت کیے بولی۔ اس کی بات سن کر درانی مسکرا اٹھا اور پھر اٹھ کر دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا۔ وہ اس کے عین پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ خوشبوؤں میں بسی ہیزل اس وقت کسی کو بھی پاگل کر سکتی تھی۔ درانی نے اپنا داہنا ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا۔ مجھے بس تم سے مطلب ہے، تمہارے اس خوبصورت وجود سے، باقی کسی سے نہیں۔ وہ اس کی جانب جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھو پاتا تبھی وہ ایک جھٹکے سے پلٹی اور کاؤنٹر پہ رکھی چھری اٹھا کر پوری قوت سے اس کے بازو پر دے ماری۔ یہ وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ درانی کسی زخمی جانور کی طرح چلایا۔ وہ پھر سے وار کرنے لگی تب درانی ڈر کر پیچھے ہوا اور گر گیا۔ اس کے بازو سے خون ابل پڑا تھا۔ وہ خون خوار شیرنی کی طرح اس پر جھکی۔ درانی کی آنکھیں پھٹ آئیں۔ میں چاہوں تو ابھی تمہیں ختم کر دوں، لیکن میں چاہتی ہوں تم مجھے یاد رکھو۔ چیخ کی آواز سن کر سلطان ملک وہاں آیا اور ہیزل کو درانی پر جھکے دیکھ کر وہ چلایا اور ہیزل کی جانب بڑھا۔ خبردار! اس نے اب چھری کا رخ اپنے باپ کی جانب کیا۔ خبردار، ورنہ مجھے ایک ایسے باپ کا قتل کرنے میں کوئی دکھ نہیں ہوگا جس نے اپنی بیٹی کا سودا کیا ہو۔ وہ پوری قوت سے چلائی۔ اس کی آنکھیں انگارہ بن چکی تھیں جن سے لاوا بہنے کو تیار تھا۔ درانی زمین پر پڑا کرا رہا تھا۔ آئندہ کبھی میرا تو کیا، کسی بھی لڑکی کا خیال اپنے دماغ میں مت لانا۔ وہ درانی کو وارن جبکہ سلطان ملک کو نظر انداز کرتی وہاں سے بھاگتے ہوئے نکلی۔ اسے ڈر تھا وہ اپنی جمع کردہ ہمت نہ کھو دے۔ بھاگتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کیفے سینٹ جاؤ میں جا رہی ہو؟ وہ کسی جن کی طرح حاضر ہوا۔ ایما جو فون پر جھکی لوکیشن دیکھ رہی تھی ہڑبڑا گئی۔
فون ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ اس نے جھٹکے سے اوپر دیکھا تو وہ بالوں کی پونی ٹیل کی اپنے مخصوص سولیے میں بیک کندھے پہ لٹکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایمان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیوں جن کی طرح حاضر ہو جاتے ہو؟ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، میں وہیں جا رہا تھا، بلکہ تم سے پوچھنے آیا تھا۔ وہ ساری دنیا کی شرافت اپنے انداز میں سمول آیا تھا۔ تو جاؤ نا۔ وہ جو اکیلے جانے کا پلان بنا رہی تھی اب اسے اپنا پلان کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب تم نے بھی جانا ہے تو ساتھ ہی چلتے ہیں۔ وہ دھپ سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج اس کے پاس گٹار نہیں تھا، وہ اسٹوڈنٹ بن کر آیا تھا اور ایمان نے پہلی بار اس کے کندھے پر بیگ دیکھا تھا۔ مجھے نہیں جانا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو میرے ساتھ آ جاؤ، تمہارا ادھار چکانے کا اچھا موقع ہے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا۔ شکریہ۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ بہت اچھی جگہ ہے، درختوں کے نیچے بیٹھ کر ڈرنک پینے کا اپنا ہی مزہ ہے، مجھے لگتا ہے تمہیں وزٹ کرنا چاہیے۔ وہ اسے چلا کر آگاہ کرنے لگا۔ وہ نظر انداز کرتی چلتی رہی۔ تم اکیلے نہیں جا پاؤ گی، وہ یہاں سے کافی دور ہے، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں کون سی بس جاتی ہے۔ وہ بھی چلایا، لیکن اس کے لبوں پر مسکان تھی۔ میرے پاس گوگل میپ ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ گوگل میپ کسی دوست کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس بار اس کے قدم تھمے۔ میں دوست نہیں بناتی۔ وہ پھر سے چل پڑی۔ یہاں اکیلے گھومنا پھرنا مناسب نہیں ہے، کسی نے اغوا کر لیا تو۔ بیچاری اکیلی لڑکی۔ وہ رکنے والا نہیں تھا، پر اس بار ایمان رک گئی۔ وہ کھڑی رہی اور عبدل مسکرا دیا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب گیا۔ تیر نشانے پر لگ چکا تھا۔ ویلنسیا میں اولڈ ٹاؤن گھومنے پھرنے کے لیے ایک بہترین جگہ تھی، خاص طور پر باریو ڈیل کارمین، جس میں تنگ سڑکیں، بوتیک شاپس، گیلریاں، ریستوران اور بار تھے۔ ایمان کیفے سینٹ جومے کو تلاشنے کی خواہش مند تھی اور اب وہ عبدل کے ساتھ یہاں موجود تھی۔ عبدل کو یہاں کا ایگوا دی ویلنسیا مشروب، جسے بیچ کا کاکٹیل بھی کہتے ہیں، بہت پسند تھا۔ سینٹ جومے پلازا ڈیل توسال میں ایک چھوٹا سا بار تھا جو ایک سابقہ دواخانہ تھا، لہٰذا اندر صرف ایک دو میزیں رکھنے کی جگہ تھی۔ یہ مشہور مشروب ویلنسیا واٹر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ سادہ کاکٹیل تھا، ایک کلاسک ہسپانوی مشروب ہے جو تازہ سنترے کا رس، چمکتی ہوئی شراب، وودکا اور جنجر کے استعمال سے بنتا ہے۔ یہ دیکھنے میں بالکل اورنج جوس جیسا لگتا ہے۔ وہ دونوں کیفے کے باہر رکھی گئی میزوں میں سے ایک پر بیٹھے تھے۔ سارے راستے وہ اسے گھورتی آئی تھی اور وہ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ کر جان بوجھ کر چڑھاتا رہا۔ اس وقت ایمان نے سادہ اورنج جوس لیا تھا، جبکہ عبدل نے بیچ کاکٹیل ہی آرڈر کی تھی۔ وہ وہاں آنے والی پہلی لڑکی تھی جس نے وہاں آ کر بھی وہاں کا سب سے مشہور مشروب نہیں پیا تھا۔ شام ہونے والی تھی، سردی جیسے جیسے بڑھنے لگی، وہاں میزوں کے آس پاس آگ جلا دی گئی۔ یہ خوبصورت نظارہ تھا، چھوٹا سا بار کیفے جس کے اندر داخل ہوتے ہی سامنے کاؤنٹر تھا اور اس کے پیچھے ڈھیر ساری ڈرنکس رکھی تھیں۔ کاؤنٹر پر سنترے پڑے تھے، اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے دونوں کو باہر بیٹھنا پڑا۔ ایمان نے جوس پیتے ہوئے اپنے فون پر کچھ لگایا اور اسے پوری توجہ سے دیکھنے لگی۔ وہ عبدل سے زیادہ بات چیت نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹرو بیوٹی۔ تو تم بھی کورین دیکھتی ہو؟ بہت کم، کبھی کبھی۔ وہ اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ تمہیں پتہ ہے کورین دیکھنے والی لڑکیاں معصوم ہوتی ہیں؟ اور اس کی بات پر ایمان نے ہمیں سکیڑ کر اسے یوں دیکھا جیسے اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہو۔ ہاں نا، انہیں لگتا ہے کورین سیریز کی طرح کوئی امیر کبیر اور دل و جان سے مر مٹنے والا ہیرو ان کی زندگی میں بھی آئے گا اور ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو تم کیوں دیکھ رہی ہو؟ سیکنڈ لیڈ ہن سیو جون کے لیے۔ ہیرو چھوڑ کر اسے دیکھ رہی ہو؟ کمال ہے، مجھے بھی دکھاؤ۔ وہ اٹھ کر اپنی کرسی گھسیٹتا اس کے پاس آ گیا۔ ایمان نے اپنا بیگ میز پہ رکھا ہوا تھا اور فون کو بیگ کا سہارا دے رکھا تھا۔ ایسے ہیرو کا کیا فائدہ جو سب کو خوشی کی خاطر آپ کو دکھ دے؟ ایمان نے ہیرو کو نہ دیکھنے کی وجہ بتائی۔ یہ ہے وہ لڑکا، یہ تو کافی چکن ہے، لڑکیوں کی طرح نرم و ملائم۔ عبدل نے کہکا لگایا۔ وہ اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آ سکتا تھا۔ یہ ہیرو ہے۔ وہ اب اسے کہانی سنانے لگی۔ سیزن کی آخری قسط تھی۔ اس نے 10 منٹوں میں عبدل کو پوری کہانی سنا دی۔ میں نے کافی ساری سیزن دیکھے ہیں، بہت کتابیں پڑھی ہیں، پر مجھے دکھ ہوا اس لڑکے یعنی سیکنڈ لیڈ کے لیے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ہیرو ہیروئن مل گئے، پاگل۔ پر اس کا کیا؟ وہ ابھی بھی ہان پر اٹکی تھی۔ اسے تم فالو کر لو، دیکھتی رہنا۔ اس کی بات پر ایمان نے پھر سے گھوری سے نوازا۔ مجھے آج تک کوئی ایکٹر یا ایکٹریس پسند نہیں آئے، مجھے صرف کردار اچھے لگتے ہیں، آدھے ادھورے کردار۔ مجھے تو اکثر اداکاروں کے نام بھی نہیں پتہ ہوتے۔ اس کردار کے لیے دکھ کیوں ہوا؟ اس لیے برا لگا کہ اس کے پاس سب کچھ تھا، پھر بھی وہ اکیلا رہ گیا۔ آخر کیوں؟ وہ اداس ہو گئی۔ دیکھو میری بات سنو، کہانی میں ہمیشہ بڑے کردار کو زیادہ سہنا پڑتا ہے۔ بڑا رول چاہیے تو زیادہ سفر کرنا پڑے گا۔ کیا پتہ تم اکیلے رہ جاؤ، پر پھر کہانی بھی تو تمہاری ہوگی نا۔
وہ اب اسے کسی بڑے بابا جی کی طرح سمجھانے لگا۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھو نا، ہیرو ہیروئن ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، انہیں ملنا تو تھا ہی، فرحان ہیروئن کے لیے دنیا تک تباہ کر دیتا۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ ہیرو دنیا بچانے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اکثر جیت جاتے ہیں، یو نو واٹ، اچھائی کی جیت، اس نے کہہ لگایا۔ پر اس بار ایمان نے اس کے چہرے پر اذیت دیکھی، کچھ چھن جانے کی اذیت، کچھ سہ جانے کی اذیت۔ اکیلے تو ہم جیسے ولن رہ جاتے ہیں بس۔ اس بار اس نے خود پہ قابو پاتے خود کا ہی مذاق اڑایا۔ ایمان اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی، اس کی گرے آنکھیں، بھوری داڑھی اور رنگ برنگے بال، اس کی مسکراہٹ، ایک پل کو وہ الجھی۔ ایسا کیوں لگتا ہے جیسے یہ چہرہ میں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں؟ وہ سیریس ہوئی۔ اس کی بات سن کر وہ پھر سے ہنسا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اچھا، کہاں دیکھا تھا؟ پاکستان میں، ریلوے اسٹیشن پر۔ اس بار عبدل کی مسکراہٹ سمٹی، اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں آج تک پاکستان نہیں گیا۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں پر پھر بھی وہ ابھی تک الجھن کا شکار تھے۔ چلو اٹھو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایمان نے حیرت سے اس کے بدلتے رنگوں کو دیکھا۔ شام اب آہستہ آہستہ گہری ہونے لگی تھی۔ اس نے اٹھتے ہوئے اپنا بیگ اور کوٹ اٹھایا۔ کوٹ پہننے کے بعد اس نے بیگ کندھے پہ ڈالا، تب تک عبدل نے واپسی کے راستے پر قدم بڑھا دیے۔ رکو اب، وہ اپنا موبائل تھامتی اس کے پیچھے بھاگی۔ سڑکوں پر موجود زرد روشنیاں اب جل اٹھی تھیں۔ ہیزل بھاگتی ہوئی نیچے آئی تو عبدل باہر گاڑی کے پاس اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اس قدر ڈر چکی تھی کہ بے اختیار اسے دیکھتے ہی اس کے گلے لگ گئی۔ عبدل ساکت رہ گیا۔ وہ بدنام تھا، پر فلرٹ اس نے آج تک نہیں کیا، اور کہاں ایک خوبصورت لڑکی کی اتنی قربت۔ وہ بے طرح رو رہی تھی۔ پلیز چلو یہاں سے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ عبدل نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا۔ اس نے اپنی دھڑکن کو بڑھتے پایا اور پھر اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر رکھی اور پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھایا۔ وہ شدت خوف سے کانپ رہی تھی۔ عبدل نے ڈرائیونگ سیٹ نکالی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ گھٹنوں پر سر جمائے روئے جا رہی تھی، جبکہ عبدل کچھ نہ بولا۔ آہستہ آہستہ اس کی سسکیاں بند ہوتی گئیں۔ اس نے اب گاڑی ایک ویران جگہ پر روک دی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی میں ایک مانوس سی بو پھیل گئی۔ جیسے ہی ہیزل نے سر اٹھایا، عبدل کو سگریٹ کے مرغولوں میں گم پایا۔ اس نے اب تک ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ اس نے جی بھر کر ہیزل کو رونے دیا تھا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی۔ کتنا عجیب انسان تھا وہ، کتنا سنجیدہ اور بے رحم سا۔ کہاں وہ اپنی ڈرائیونگ کی جاب سے غائب رہتا تھا اور کہاں اس کے ایک میسج پر آ گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ کتنے لمحے ایسے ہی گزر گئے۔ عبدل نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا۔ جب گاڑی میں دھواں بھر گیا اور ہیزل ایک دم کھانسنے لگی تو اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر دیا۔ ٹھنڈی ہوا فرد بخش محسوس ہونے لگی۔ ہیزل کی آنکھیں کاجل پہنے کی وجہ سے کالی ہو گئی تھیں۔ اس کا وجود ابھی بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ آج اس نے اپنے ایک بڑے خوف کا سامنا کیا تھا اور اسے یہ سب سکھانے والا بے نیاز تھا اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی ٹی شرٹ سے اس کے کسرتی بازو نمایاں تھے، جن پر عجیب و غریب ٹیٹو بنے تھے۔ تھینک یو آنے کے لیے۔ بالآخر ہیزل نے ہی بات شروع کی۔ ضرورت نہیں، سنجیدہ لہجے میں جواب آیا۔ مجھے بھی سگریٹ ملے گا؟ اس نے کن آنکھیوں سے عبدل کی طرف دیکھتے پوچھا، جبکہ عبدل نے ہاتھ بڑھا کر کھلے شیشے سے سگریٹ باہر پھینک دیا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے امید ہے آئندہ جب تم اپنے ایسے کسی خوف سے لڑ کر آؤ گی تو مدد کے لیے میری یا کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اتنی سنجیدگی، وہ بس دیکھتی رہ گئی۔ مجھے جانا ہے اب۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلنے لگا تو ہیزل نے فوراً اس کا بازو پکڑ لیا اور اس کے اگلے سوال پر عبدل ساکت رہ گیا۔ شادی کرو گے مجھ سے؟ سائیں سائیں کرتی خاموشی عبدل کو اپنی چاروں جانب بین کرتی محسوس ہوئی۔ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ وہ 7 ارب ایٹم جو ہمارے جسم کو بناتے ہیں، جن میں کوئی بھی خاص، کوئی بھی عام نہیں ہوتا، جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، آخر انہیں کیا پڑی تھی کہ وہ سب مل کر ہمیں شکل دیں اور اتنے سالوں تک جڑے رہیں؟ آخر کیوں؟ یہ ایٹم ہم سے بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ کیوں انہوں نے ہمیں قائم رکھا؟ 60-70 سال اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ۔ میں سوچتی ہوں مرنے کے بعد اگر یہ تمام ایٹم کسی صورت میں جمع ہو کر سامنے آ جائیں اور سوال کریں کہ ہم نے زندگی کی اس مہلت اور اس میں میسر وقت کا بہترین استعمال کیا ہے، اگر کبھی ان ایٹموں نے ہم سے حساب مانگ لیا، اگر کبھی یہ سب الگ الگ ہو کر ہمارے سامنے سوال گو ہو جائیں، تو ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ اس کے چمکتے ناخنوں والے ہاتھ تیزی سے کی بورڈ پر چل رہے تھے، صرف انگلیاں نظر آ رہی تھیں، جبکہ باقی ہاتھ سفید رنگ کی اونی شرٹ کے لمبے آستینوں میں چھپے تھے۔ وہ پوری توجہ سے اپنے کالم پر کام کر رہی تھی جب اس کا فون بج اٹھا۔ اس کی توجہ ہٹی، ساتھ رکھے فون پر جھک کر دیکھا تو ماسیل کا فون تھا۔ آج پورا ہفتہ ہو گیا تھا کورس ختم ہوئے۔ اس نے نہ ماسیل کو دیکھا تھا نہ اس کا فون آیا تھا، اور آج پورے ہفتے بعد وہ اسے کال کر رہا تھا۔
اس نے فون بجنے دیا، وہ بھی اپنا کالم پورا کرنا چاہتی تھی، پر اس کا ذہن ایک دم ہی جیسے خالی ہو گیا۔ فون پھر سے بجنے لگا، اس نے گہرا سانس لیا اور فون اٹھا کر پیچھے صوفے سے پشت ٹکا دی۔ وہ اس وقت صوفے پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، بال آج بھی فولڈ تھے، آتش تان میں جلتی آگ نے چھوٹے سے لاؤنج کو خوب گرم کر رکھا تھا۔ ہیلو، اس نے بائیں ہاتھ سے اپنی گردن کو دباتے بولا۔ اب وہ دائیں بائیں گردن کو ہلاتی اپنے اکڑے ہوئے مسلز کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیسی ہو؟ شدت جذبات سے پوچھا گیا۔ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ وہ نارمل رہی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، وہ بے اختیاری میں اپنی حالت بتا گیا۔ جی؟ میرا مطلب فلو ہو گیا تھا، آج کل میڈیسن لے رہا ہوں۔ ماسیل نے بات بدل دی۔ گیٹ ویل سون، مجبوراً کہنا پڑا۔ کل لاس ایرینا پر ایک چھوٹی سی پارٹی کر رہے ہیں، وقت رات 8 بجے، سبھی اسٹوڈنٹس ہوں گے۔ میں نے لوکیشن اور وینیو بھیج دی ہے، مجھے امید ہے تم آؤ گی، میرے لیے نہ صحیح، شاید اسٹوڈنٹس کی خوشی کی خاطر۔ یقین، بے یقینی اور خوف، کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ ایما تو کچھ بول نہ پائی، کئی لمحے خاموشی چھائی رہی۔ آؤ گی نا؟ پھر سے پوچھا گیا۔ کوشش کروں گی، وہ فوراً انکار نہ کر پائی۔ میں جانتا ہوں تمہاری کوششیں کبھی ناکام نہیں ہوئیں، میں انتظار کروں گا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ایما تذبذب کا شکار بیٹھی رہ گئی، جبکہ دوسری جانب ماسیل نے پلٹ کر شنایا کو دیکھا، جو حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آئے گی، وہ آ رہی ہے، مجھے بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں۔ وہ بہت خوش تھا، بہت پرجوش، کل وہ اسے بڑا سرپرائز دینے والا تھا۔ سوگوار شام، خوفناک رات۔ ساحل سمندر کے کنارے لاس ایرینا کے ایک حصے کو اس قدر خوبصورتی اور دلکشی سے سجایا گیا تھا کہ شنایا یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ باربیکیو جاری تھا، لکڑی کا بنایا گیا ہٹ اور اس پر زرد روشنیاں ماحول کو الگ ہی روپ بخش رہی تھیں۔ بیٹھنے کے لیے ایک جانب لکڑی کی کرسیاں اور میز رکھے گئے تھے، دل کی شکل میں چاروں جانب مشعلیں جلا کر ایک حصے کو کور کیا گیا تھا۔ سردی سے بچنے کے لیے لکڑیاں جلائی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ اس چھوٹے سے ہٹ میں چھوٹا سا میز رکھا تھا جس پر پھول خوبصورتی سے سجے ہوئے تھے۔ وہاں گھومنے پھرنے والے مقامی اور سیاح لوگ حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ کافی لوگوں نے تو تصویریں بھی لینا شروع کر دی تھیں۔ اتنی تیاری، وہ بھی ایما کے لیے؟ شنایا حسد، رشک اور دکھ کی آگ میں جلنے لگی۔ آج سے پہلے ماسیل کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ اتنا انٹریکشن نہیں ہوا تھا جتنا اس بیچ کے ساتھ تھا، اور نہ وہ کبھی اسٹوڈنٹس کی کسی پارٹی میں گیا تھا، اور نہ شنایا نے اسے کبھی اتنا پرجوش اور خوش دیکھا تھا۔ وہ خود سیاہ رنگ کے ڈریس میں بہت ہی شاندار اور باوقار لگ رہا تھا۔ سیاہ بالوں کو ایک طریقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ شنایا خود کسی سے کم نہیں تھی، لیکن اسے ماسیل کے چہرے کی چمک کے سامنے سب پھیکا پھیکا لگنے لگا۔ 8 بج چکے تھے، سب آ چکے تھے سوائے اس کے۔ وہ آج خود کوکنگ کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ایما سمندری غذا کم ہی کھاتی تھی، اس لیے ویلنسیا کی مشہور ڈش اپنے طریقے سے بنا رہا تھا۔ وہ پائلا بنا رہا تھا۔ وہ ایک میز کے سامنے کھڑا تھا، کوٹ کے کفوں کو فولڈ کیے، وہ پوری توجہ سے اپنے کام میں مگن تھا۔ بار بار اس کی نگاہیں ایما کا راستہ تک رہی تھیں۔ اس کے سامنے میز پر چاول، زعفران، سبزیاں اور چکن کے ساتھ ساتھ باقی سارا سامان رکھا تھا۔ شنایا کو لگا اسے وہاں سے چلے جانا چاہیے، پر وہ جا نہ سکی۔ ماسیل کا وجود اس کے لیے مقناطیس کے مانند تھا، وہ اسے خود سے دور جانے نہیں دیتا تھا۔ اسے مگن سا کام کرتے دیکھ کر وہ اس کے قریب آئی۔ میری ہیلپ چاہیے؟ ارے نہیں، بالکل نہیں، میں بہت ٹائم بعد کوکنگ کر رہا ہوں، بس اب ٹھیک بن جائے۔ وہ مصروف سا جواب دینے لگا، چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ تم اس میں سمندری گوشت کیوں نہیں ڈال رہے ہو؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ایما کو نہیں پسند، اور ویسے بھی مجھے اس کے لیے حلال کھانا بنانا ہے۔ مسالے بھونتے ہوئے اسے یکدم اچھو لگا اور وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اسے کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ وہ جھک گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ شنایا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے پوچھا۔ اسے پانی پلایا، اس کا سانس جیسے اکھڑ سا گیا تھا۔ وہ کتنی دیر لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ تم یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کسی ریسٹورانٹ چلے جاتے۔ وہ خفا ہو گئی، رہ رہ کر ایما نامی بلا پر غصہ آ رہا تھا۔ روز تمہیں پتہ ہے میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، یہ مجھ پر سوٹ نہیں کریں گے۔ وہ احتجاج کرتی رہی، جبکہ روز نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس وقت اس نے ایما کو مورنگ کی لانگ سکرٹ پہنائی تھی، اس پر ہم رنگ چھوٹا سا بلاؤز، نیچے لانگ بوٹس پہنے۔ جب اس نے ایما کو تیار کر کے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا تو ایما خود کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ بالکل کسی فیری ٹیل کی شہزادی جیسی لگ رہی تھی۔ دیکھو کتنی اچھی لگ رہی ہو، کپڑے بھی پورے ہیں، خوبصورت بھی۔ وہ واقعی اس وقت کھلے بالوں اور ہلکے پھلکے سے میک اپ میں اس طرح کا ڈریس پہنے نہایت حسین لگ رہی تھی۔ کاش تم میرے ساتھ ایسے ہی چلتی، مسٹر ماسیل تمہیں دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے۔ روز شرارت سے مسکرائی تو ایما نے اسے گھورا۔ اور یہی میں نہیں چاہتی۔ ایما نے بالوں کو باندھ کر پونی کی اور سیاہ رنگ کا درمیانے سائز کا کوٹ اٹھا کر پہن لیا۔ باہر کافی ٹھنڈ تھی۔ اس کے بعد اس نے
منہ کلر کا ہی اسکارف سر پہ جمایا تاکہ ٹھنڈ سے بچی رہے۔ وہ اب باوقار لگنے لگی تھی۔ روز اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ تم نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ وہ نظریں نہ ہٹا پایا۔ اس نے جتنی تیاری کی سب کچھ اس نازک لڑکی کے وجود کے سامنے پھیکا لگنے لگا۔ ایک بار تو شنایا بھی چونکی تھی، جانے وہ ایما کی کس ادا پر دل ہار گیا تھا۔ دلکش تو واقعی تھی۔ ماسیل نے پھولوں کے گلدستے سے اس کا استقبال کیا تھا، جبکہ ایما کو حد درجہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ کیا یہ سب اس کے لیے کیا گیا تھا؟ پر کیوں؟ تمام سٹوڈنٹس کی نظر میں اس کے لیے ستائش تھی، اور ماسیل کی آنکھیں جانے کون سی الوہی چمک سے لبالب تھیں۔ ایما، یہ میری دوست ہے شنایا۔ اس نے ایما سے شنایا کا تعارف کروایا۔ شنایا جو خود بھی بلیک ڈریس میں تھی، اس بات پر اس نے ماسیل کا بازو پکڑتے جتاتے لہجے میں جواب دیا، ایک لوتی فیمیل دوست۔ ایما بس مسکرا دی، اور ماسیل بھی۔ اور شنایا، انہیں تو تم جانتی ہی ہو۔ ہاں، کان پک گئے میرے ایما ایما سن کر۔ ایما کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ شنایا اسے خود سے بہت بیزار لگی تھی۔ وہ ابھی تک اس کا بازو تھامے کھڑی تھی۔ ساحل سمندر سے آنے والی ہوا میں اس کے خوبصورت بال اڑ رہے تھے۔ وہ دراز قد تھی، ماسیل کے ساتھ ایک دم پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ وہ شنایا کو دیکھ رہی تھی، ہاتھ میں ابھی تک پھول تھے۔ روز اپنے فرینڈز کے پاس جا چکی تھی، اسے اپنا آپ وہاں اضافی محسوس ہوا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی جب ماسیل نے اسے روک لیا۔ اس نے شنایا کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑایا اور ایما کو سامنے آگ کے پاس جلتی میز کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے تمہارے لیے کچھ بنایا ہے، مجھے امید ہے تمہیں پسند آئے گا۔ وہ کسی جنٹل مین سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ایما کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایما نے روز کو دیکھا، وہ مصروف ہو گئی تھی۔ اسے ماسیل کے ساتھ جانا پڑا۔ وہ پیک ہو کر آئی تھی، پھر بھی اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ وہ آج تک یہ بات نہیں سمجھ پائی تھی کہ آخر لڑکیاں اتنی سردی میں کھلے سر اور پتلے کپڑوں میں کیسے رہ لیتی تھیں۔ اس کی سردی تو شروع ہی سر سے ہوتی تھی۔ ماسیل کے ساتھ چلتے ہوئے اسے اپنے دل کی دھڑکن بڑھتی محسوس ہوئی۔ اس کے وجود سے اٹھتی قیمتی پرفیوم کی خوشبو الگ ہی ماحول بنا رہی تھی۔ شنایا نے جلتی آنکھوں سے دونوں کو دور جاتے دیکھا۔ سمندر کی لہروں کا شور عروج پر تھا۔ اس سے لگا تھا ایما کو اٹھا کر سمندر کی ایسی گہرائیوں میں پھینک دے جہاں سے وہ کبھی نکل نہ پائے، پر وہ ایسا نہ کر پائی، صرف مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ ہیزل کی بات سن کر عبدل جیسے ساکت ہوا تھا۔ شادی؟ شادی کا لفظ اس کی سماعت میں گونجنے لگا۔ وہ بھلا کیوں کسی کی زندگی تباہ کرتا؟ اس کا شادی سے کیا تعلق؟ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ ہیزل نے اب تک اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ اسے اپنی پشت پر ہیزل کی نگاہوں کی تپش بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی جانب التجائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عبدل نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ بولو نا عبدل، شادی کرو گے مجھ سے؟ نہیں، سرد جواب حاضر تھا۔ کیوں؟ وہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ ڈر بھی تھا کہ کہیں عبدل اس سے خفا ہو کر غائب نہ ہو جائے۔ میں کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ میں تو پہلے ہی برباد ہوں، ٹوٹ چکی ہوں، شاید تم میرے ٹکڑے سمیٹ سکو۔ فار یور انفارمیشن مس ہیزل ملک، میں کوئی ایسا لڑکا نہیں ہوں جو کسی کے درد کو بانٹ سکے یا کم کر سکے، اور مجھے کسی لڑکی کو اس کے دکھوں سے نکالنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم صرف اس لیے ایسا کہہ رہی ہو کیونکہ تمہیں ایک سہارا چاہیے، جبکہ میں تمہارا سہارا نہیں بن سکتا۔ ہیزل کے دل پر گھونسا پڑا۔ تم مجھے اچھے لگتے ہو، تمہارا ساتھ مجھے پسند ہے۔ یہ تمہاری مجبوری ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں دنیا سے بچا لوں گا، پر ایسا نہیں ہے۔ اگر تم مصیبت میں نہ ہوتی تو عبدل کبھی بھی تمہاری پہلی تو کیا آخری چوائس بھی نہ ہوتا۔ کیا کسی نے اس کو بتایا وہ کتنا شفاق تھا؟ وہ یوں بولتا دل کے ارمانوں کا خون کر رہا تھا۔ پھر وہ جھٹکے سے دروازہ کھولتا گاڑی سے باہر نکل گیا۔ اس نے پوری قوت سے دروازہ واپس دے مارا۔ وہ لرزتے وجود کے ساتھ اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ تجھ پر اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اور وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس نے بامشکل ہی کچھ کھایا تھا۔ ماسیل نے اسے آج سے پہلے اتنا کنفیوز کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں، چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اور ایما کو واقعی اپنے چہرے سے آگ نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کا میز لکڑی کی بنی اس بنا چھت والی ہٹ کے قریب ہی رکھا تھا جس پر مشعلیں لٹکی تھیں۔ اس کے اندر کھڑے ہونے کے لیے ایک چھوٹا سا سٹیج بنا تھا جس پر بامشکل 2 لوگ کھڑے ہو سکتے تھے، اور ایک چھوٹا میز رکھا تھا جس پر پھول بچھے تھے۔ اس سٹیج پر باری باری سب اسٹوڈنٹس کھڑے ہو کر انسٹیٹیوٹ میں گزرا اپنا وقت بتا رہے تھے۔ وہاں انہوں نے کیا کیا سیکھا، کیا کیا جانا، کیا کیا انجوائے کیا۔ میں نے مس ایما سے زیادہ خاموش اور بے نیاز انسان آج تک نہیں دیکھا۔ یہ ایک 32 سالہ شخص تھا جس کی ایما سے کبھی بات نہیں ہو پائی تھی۔ کوئی اتنا خاموش کیسے رہ سکتا ہے؟ سب کی گردنیں ایما کی جانب مڑ گئیں۔ وہ گڑبڑا گئی۔ اس کی یہ گڑبڑاہٹ ماسیل کو بہت پسند آئی۔ وہ اب ہتھیلی پہ تھوڑی جمائے اس کے چہرے کے سارے رنگوں کو اپنی آنکھوں میں جذب کر رہا تھا، جبکہ ایما دل ہی دل میں عہد کر چکی تھی کہ آج کے بعد وہ کبھی ماسیل کے سامنے نہیں آئے گی۔
کھانے کے بعد اب قہوے کا دور چلا تھا۔ کھانا آرڈر کیا گیا تھا، صرف ماسیل نے ایما کے لیے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ ویٹر قہوے کی ٹرے تھامے ان کے پاس آیا تو ماسیل بول پڑا، میڈم کے لیے چائے لائیں؟ نظریں اب بھی اس پر جمی تھیں۔ سر چائے نہیں ہے؟ تو بناؤ جا کر۔ وہ یکدم ہی سیدھا ہوا، ویٹر واپس چلا گیا۔ کوئی پوچھتا ایما سے اس کی جان پر بنی ہوئی تھی، اور اب تو اسے رونا آ گیا تھا۔ ماسیل کی آنکھوں سے چھلکتا ٹھاٹے مارتا محبت کا سمندر اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ ایسی نظروں کی عادی نہیں تھی، نہ اسے یہ سب پسند تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا اس نے یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ آسمان کو بادلوں نے گھیر لیا، وہ کسی بھی وقت برسنے کو تیار تھے۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسوؤں کو دیکھ کر ماسیل گھبرا گیا۔ کیا ہوا ایما، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا پر ہمت نہیں ہوئی۔ مجھے واپس جانا ہے، سر درد ہو رہا ہے۔ وہ سر جھکا کر آنسو پینے لگی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، ابھی چائے پیو، مجھے بس 10 منٹ دو۔ اس کے سامنے چائے رکھی جا چکی تھی، اس کی تھوڑی جیسے سینے سے لگ چکی تھی۔ وہ اوپر دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اس کے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ ماسیل فوراً اٹھا اور چلتا ہوا اسٹیج تک گیا۔ وہ اب سب کی توجہ کا مرکز تھا۔ وہاں چھوٹی میز پر ایک مائک رکھا تھا جسے ابھی تک کسی نے نہیں چھوا تھا۔ اس نے وہ مائک اٹھایا، نگاہیں اب بھی آنسو ضبط کرتی ایما پر جمی تھیں۔ میں وہ انسان ہوں جسے دنیا ماسیل کے نام سے جانتی ہے۔ اس کی آواز دور دور تک سنائی دینے لگی۔ ایما نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ اسٹیج پر کھڑا تھا، زرد اور سفید روشنیوں میں، مشعلوں کے درمیان وہ کسی چراغ کی مانند روشن تھا۔ میں زندگی کے اتنے سال یہی سوچتا رہا، مجھے کسی مذہبی لڑکی سے محبت نہیں کرنی، کیونکہ مجھے لگتا تھا مذہبی لڑکیاں کبھی مجھے امپریس نہیں کر پائیں گی۔ تیز ٹھنڈی ہوا جو بارش کا پیغام لا رہی تھی اور سمندری لہروں کے شور کے علاوہ ہر شخص اس کی بات سن رہا تھا۔ آس پاس گھومتے سیاح بھی اس کی جانب متوجہ تھے۔ اور پھر محبت آنن فانن آئی اور میں ساکت کھڑا بس دیکھتا رہ گیا۔ ایک ایسی معصوم لڑکی کی محبت جو خود سے بہت بیزار ہے، جو انسانوں سے اکتا چکی ہے، جو ہر وقت غصے میں رہتی ہے، جسے شاید میں زہر لگتا ہوں۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ ایما نے گھبرا کر روز کو دیکھا، وہ اسے کہیں نظر نہ آئی، وہ شاید فون سننے گئی تھی۔ لیکن میں اس لڑکی سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں بت بنا بنا کر خود بت بن گیا تھا۔ اس کے آنے سے میرا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے لکڑی کی میز پر رکھے پھولوں میں ڈال کر کچھ نکالا۔ یہ ایک ڈبی تھی، اس کے اندر کیا تھا سب واقف تھے۔ میں اس لڑکی سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں جینا چاہتا ہوں۔ میں تھک گیا ہوں خود سے، خدا سے لڑتے لڑتے۔ مجھے لگتا ہے وہ میرا دشمن ہے، اور پھر تمہیں اپنی زندگی میں دیکھ کر لگا کہ نہیں، وہ شاید مجھ پر بھی مہربان ہے، تبھی تمہیں میری زندگی میں بھیجا گیا۔ وہ مائک تھامے اسٹیج سے اتر آیا۔ شنایا نے اس کے وجود کو دھندلا ہوتے دیکھا، جبکہ ایما نے خود کو کسی گہرے کنویں میں گرتے پایا۔ وہ نہ ہوتی جو اب وہ تھی تو یہ سب اس کے لیے بہت حسین ہوتا۔ میں اس لڑکی سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں جینا چاہتا ہوں۔ میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کو آسان بنانے میں میری مدد کر دے۔ وہ قدم قدم اس کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اس لڑکی سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ماسیل کو پھر سے جینا سکھا دے۔ وہ لڑکی مجھے اپنا بنا لے، یا وہ لڑکی خود میری بن جائے۔ وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ ایما کو لگا تھا وہ گر جائے گی، اس کی ٹانگوں سے جان نکل چکی تھی۔ اس نے ہاتھ رکھ کر کرسی کا سہارا لیا۔ میں ماسیل، جو شادی جیسے رشتے پر اعتبار نہیں کرتا، میں آج اس لڑکی سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایمان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ان تمام اصولوں پر جن پر وہ مجھے اپنا لے، جن پر وہ مجھے چلنے کو کہے۔ کیا وہ لڑکی میری بننا چاہے گی؟ اس نے وہ خوبصورت ڈبی کھول کر ایما کے سامنے کی۔ ڈائمنڈ کی رنگ جگمگ کر رہی تھی۔ چاروں جانب یس یس کا شور گونج اٹھا۔ اس کے چہرے پر کتنے رنگ تھے، اسے لگتا تھا وہ اسے اپنا لے گی، لیکن اس کی خاموشی لمبی ہو گئی۔ وہ اسے گھور رہی تھی، اور ماسیل نے ان آنکھوں میں پھر سے سمندر امڑتے دیکھا۔ شور یکدم تھما۔ سب اب ایما کا جواب سننے کو بے چین تھے۔ خاموشی بڑھتی گئی اور پھر ٹوٹ گئی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے مسٹر ماسیل کہ جو آپ چاہیں گے وہ پا لیں گے؟ اتنا زہر خند لہجہ۔ وہ ساکت رہ گیا۔ بہت سی خاموشی چھا گئی تھی۔ شنایا چونک کر سیدھی ہوئی۔ میں تو تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایمان کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ ہاں، وہ ایمان تھی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ ماسیل کے چہرے پر بے یقینی سی چھا گئی۔ میں نے آپ کو انکار کیا تھا، بہت پہلے، شروع سے ہی۔ انکار کا مطلب انکار ہوتا ہے مسٹر ماسیل۔ وہ پوری قوت سے چلائی۔ دور کہیں بجلی زور سے کڑکی۔ بادل تیزی سے اپنی جگہ بنانے لگے۔ آسمان برسنے کو تیار تھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ باقی لڑکیوں کی طرح میری نام بھی ہاں میں بدل جائے گی؟ آخر جانتی کتنے آپ مجھے؟ وہ آج سارا غبار نکال رہی تھی۔ یہ سب کرنے سے پہلے آپ نے مجھ سے میری مرضی پوچھی؟ نہیں نا؟ تو سوچا کیسے آپ نے یہ سب؟ ایمان کو لگ رہا تھا اس کی دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے سر سے اٹھی اور پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے گئی۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامتی نیچے جھکی۔ ایمان،
ماسیل بے اختیار اس کی جانب بڑھا، وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دور رہیں مجھ سے، وہ پھر سے چلائی۔ اب کی بار بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا۔ بہت سے لوگ جا چکے تھے، بہت سارے لوگ اب بھی تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں کسی اور کی امانت ہوں، خیانت نہیں کر سکتی۔ بارش کی پہلی بوند گری اور ماسیل کو اپنا وجود جل کر راکھ ہوتا محسوس ہوا، اور تبھی وہاں روز آئی۔ ایما تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی جانب بڑھی۔ میں نے بتایا تھا نا تمہیں کہ میں انگیجڈ ہوں، یہ بھی بتایا تھا مجھ سے وفا نہیں ہوتی، پھر بھی تم نے انہیں یہ سب کرنے دیا۔ وہ اب روز کو دور دھکیلتی اس پر چلائی۔ میں کوئی بت نہیں ہوں جسے آپ بنا کر اپنے اسٹوڈیو میں سجا لیں گے، میں ایمان ہوں اور میں کسی اور کی ہوں۔ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ وہ پلٹی اور بھاگی۔ اس نے مڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا، وہ ماسیل کی حدوں سے دور نکل جانا چاہتی تھی۔ بارش موسلا دھار برسنے لگی تھی۔ روز بھی اس کے پیچھے بھاگی، جبکہ ماسیل وہیں ڈہ گیا۔ چاروں جانب جلتی آگ بجھ گئی تھی، اب دھواں نکل رہا تھا جو جلد بجھنے والا تھا، سب راکھ ہو چکا تھا۔ ماسیل، شنایا کو سمجھ نہ آیا اسے رونا چاہیے یا ہنسنا چاہیے۔ اس نے ماسیل کے قریب بیٹھتے اس کو تھاما، جیسے اس نے ماسیل کو چھوا اگلے ہی پل ماسیل نیچے گر گیا تھا۔ اسے ایستما تھا، وہ اپنی سانس سے بھول چکا تھا۔ خوبصورت شام بدصورت رات کا روپ دھار چکی تھی۔ وہ آج اپنا انہیلر بھول آیا تھا۔ آج بہت عرصے بعد اسے اٹیک ہوا تھا، اور یہ زیادہ تر کسی الرجی یا پھر اسٹریس سے ہوتا تھا، اور اس وقت اس کے ساتھ جو ہوا تھا اس کا اپنی سانسیں بھولنا بنتا تھا۔ ماسیل آنکھیں کھولو، سانس لو۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ بارش میں دونوں کا وجود پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ 3 گھنٹے بعد وہ دونوں ہسپتال میں تھے۔ وہ اب ٹھیک تھا، پر پتھرا سا گیا تھا۔ کوئی کسی کی اتنی محبت کو ایسے کیسے دھتکار سکتا ہے؟ وہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی تھی؟ کیوں اسے کبھی ماسیل کی محبت نظر نہیں آئی؟ وہ رونا چاہتا تھا، پر وہ ماسیل دبت ساز تھا، وہ کیسے رو سکتا تھا؟ اس پاٹ چہرے کے ساتھ گلاس ونڈو پر بہتا بارش کا پانی دیکھ رہا تھا۔ اسے اس وقت اپنے آپ اور اس رات سے نفرت ہو رہی تھی۔ کیا سوچا تھا اس نے اور کیا ہو گیا تھا؟ بھلا اس نے کیسے سوچ لیا تھا اگر ایمان اس سے ہنس کر بات کر لیتی تھی تو وہ اس سے محبت بھی کرتی، یا اس کی محبت ہی قبول کر لیتی؟ وہ پتھر دل تھی۔ اس نے آج تک ماسیل کا دل نہیں رکھا تھا، آج وہ پورے ماسیل کو کیسے رکھ لیتی؟ اور اسے کیسے پتہ نہ چلا کہ وہ کسی اور کی تھی؟ اسے تو آج تک وہ اپنے آپ کی بھی نہیں لگی تھی۔ ایمان کی باتیں کسی ہتھوڑی کی طرح اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا اس کا دل نکال کر کانٹوں پر پھینک دیا گیا ہو اور پھر کسی باریک کپڑے کی طرح ادھیڑ دیا گیا ہو۔ اس ایمان کا وہ روپ نہیں بھول رہا تھا، اسے لگا تھا وہ مر جائے گا۔ کیا میرا وجود اتنا غلیظ ہے؟ اسے یکدم خود سے نفرت محسوس ہوئی۔ اس نے کھڑکی کے پرے آسمان کو دیکھا اور پھر آسمان پر بسنے والے کو پکارا، نفرت، نفرت اور بس نفرت۔ مجھے یہی ملا۔ اس نے سانس لینا چاہا، پر آنسوؤں کا گولا گلے میں اٹک گیا اور وہ سانس نہ لے پایا۔ چلو ماسیل، گھر چلتے ہیں۔ شنایا نے آ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ ماسیل نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ اس سے پہلے ہی پچھلے دنوں بخار تھا، اور آج تو پھر وہ بارش میں بھیگ گیا تھا۔ خدا کسی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ چلایا، اور اس کے ساتھ اس کا پھر سے سانس اکھڑا۔ سردیوں میں یہ بیماری بڑھ جاتی تھی۔ اسے خود کا بہت خیال رکھنا پڑتا تھا۔ شنایا نے اس کی کمر سہلائی اور اسے انہیلر دیا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ ایمان عرف ایما کا جا کر منہ نوچ لے۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا، لیکن تڑپ رہا تھا۔ وہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے لگا تھا اسے میرے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح اڑ گیا تھا۔ دروازے پر مسلسل بیل ہو رہی تھی۔ ایمان کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ اسے مائیگرین کا ایسا اٹیک ہوا تھا کہ اسے لگ رہا تھا آج اس کے دماغ کی ساری نسیں پھٹ جائیں گی۔ وہ میڈیسن لے چکی تھی، لیکن اب تک کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اب اپنے معمول کے ٹراؤزر شرٹ میں تھی، آنکھیں سو چکی تھیں۔ روز اسے گھر تک تو لے آئی تھی، پر وہ بری طرح ناراض تھی۔ وہ اسے دوا دیتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا یقین تھا ایمان نے ماسیل کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ ایمان کو آج کی رات کسی عذاب کی مانند لگ رہی تھی۔ دروازے پر ہوتی مسلسل بیل اس کے دماغ پر ہتھوڑی کی طرح لگنے لگی۔ وہ اٹھی اور جا کر دروازے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو شنایا کو باہر کھڑا پایا۔ اس کا پھر سے سر گھما۔ وہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتی تھی، پر شنایا بھیگی ہوئی تھی۔ وہ وہیں کھڑی رہی اور بیل بجاتی رہی۔ مجبوراً ایمان کو دروازہ کھولنا پڑا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، شنایا اسے دیکھتی غضبناک ہوتی اندر آئی۔ ایمان کو لگا تھا وہ ماسیل کی سفارش کرنے آئی ہوگی، لیکن اس نے اندر داخل ہوتے ہی ایمان کو اتنا زوردار دھکا دیا کہ وہ بیلنس نہ رکھ پائی اور گھوم کر دائیں جانب رکھے میز پر گری۔ اس پر ایک وزنی بھاری مورتی رکھی تھی، وہ ایمان کی پیشانی پر لگی اور ایمان درد سے کرا اٹھی۔ وہ بامشکل کھڑی ہوئی۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کوئی حور پری ہو یا کہیں کی شہزادی ہو؟ شنایا بری طرح چیخ رہی تھی۔ پہلے تم نے ماسیل کو مجھ سے چھینا، اپنی اداؤں میں پھنسایا، اور اب تم نے اسے اتنا بڑا زخم دیا۔
تمہاری وجہ سے وہ آج موت کی منہ میں جاتے جاتے بچا ہے۔ وہ اس پر چلا رہی تھی جبکہ ایمان نے اپنی پیشانی تھام رکھی تھی جس سے خون ابلنے لگا تھا۔ شور کی آواز سن کر روز وہاں آئی اور ایمان کے بہتے خون کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ میں نے تمہیں موقع دیا، تم نے گنوا دیا، آج کے بعد یہاں نظر مت آنا، وہ بے خوف چلا رہی تھی۔ گیٹ آؤٹ اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلاؤں۔ بلاخر روز آگے بڑھی، اسے ماسیل اپنی ایما سے زیادہ عزیز نہیں تھا۔ اس منحوس لڑکی کو گیٹ آؤٹ کرو، کرسڈ ہے یہ، جب سے آئی ہے زندگی عذاب بن گئی ہے۔ وہ ایمان کی جانب اشارہ کرتے باہر نکل گئی۔ روز نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ اب ایمان کی جانب بڑھی، اس کی ہتھیلیاں خون سے بھر چکی تھیں۔ وہ اب فرش پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ شاید وہ اسی لائق تھی، وہ کرسڈ تھی، ہمیشہ سے، سب کے لیے۔ شی از کرسڈ۔ ایمان نے سنا تھا اگر ہاسٹل میں آپ کو ایک اچھی روم میٹ مل جائے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، پر اچھے لوگ ملنا کس قدر مشکل تھا یہ اسے اب پتہ چلا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی روم میٹ سے کنیکٹ نہیں کر پائی۔ یشما کی گن ڈالنے کی عادت تھی اور ایمان کو صفائی کا کیڑا تھا۔ دونوں کا ایک ساتھ رہنا مشکل تھا، لیکن پھر بھی ایمان نے ایڈجسٹ کر لیا۔ وہ اپنے حصے کو صاف ستھرا رکھتی، پر اس وقت اس کا دماغ گھوم جاتا جب یشما کے بیڈ کے آس پاس پڑا اضافی کھانا گل سڑ جاتا اور اس سے بدبو پھیل جاتی۔ وہ نہ اس کی چیزوں کو اٹھا سکتی تھی اور نہ انہیں وہاں برداشت کر سکتی تھی۔ تنگ آ کر اس نے ایک دن یونیورسٹی سے واپس آ کر یشما کو میسج کیا، جانے کتنے دن کا کھانا پڑا تھا جس میں فنگس لگنے کے بعد بدبو پھیل کر پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ اس نے یشما سے صاف صاف کہا کہ وہ اس بدبو میں نہیں رہ سکتی، برائے مہربانی وہ دوبارہ اس طرح کے حالات پیدا نہ کرے۔ یشما نے میسج دیکھنے کے بعد کوئی جواب نہیں دیا۔ ایمان نے خود صفائی کی اور کمرے میں خوشبو کا چھڑکاؤ کیا۔ وہ تھکی ہوئی آئی تھی اور یہاں آتے ہی اس کا یہ سب دیکھ کر دماغ گھوم گیا، لیکن پھر یہ سلسلہ کبھی رکا ہی نہیں۔ یشما نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اب کمرے میں پہلے سے زیادہ گند ہونے لگا تھا۔ ایمان سوئی ہوتی تو رات کو آ کر وہ بتیاں جلا دیتی، اونچا اونچا بولتی یا پھر زور زور سے ہنستی۔ ایمان ان سب چیزوں سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ اکثر وہ اپنی چابی بھول جاتی یا پھر جان بوجھ کر رات کے 3 بجے آ کر ایمان کو کال کرتی کہ دروازہ کھول دو، اور ایمان کو اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑتا۔ یشما کی نظریں ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتی محسوس ہوتی تھیں۔ وہ خود شاپنگ کر کے آتی اور سارا سامان پھیلا دیتی اور بار بار اس سے پوچھتی کہ یہ سب بتاؤ کیسا ہے۔ ایمان جب تک اس کے ساتھ ہوتی وہ ایسے شو کرتی جیسے یشما کمرے میں ہو ہی نہیں۔ وہ اسے نظر انداز کرتی، پر وہ نہیں جانتی اندر ہی اندر کیا چل رہا تھا۔ ایک دن وہ یونیورسٹی تھی جب یشما نے اسے میسج کیا کہ میرے بوٹس نہیں مل رہے۔ ایمان نے تو دیکھے تک نہیں تھے، اس نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے نہیں پتا، اور پھر یہ روز چلنے لگا۔ اس کی کوئی نہ کوئی چیز گم ہو جاتی اور ایمان کچھ نہ کر کے بھی خوف زدہ رہتی۔ سامنے والے کمرے میں ایک لڑکی یشما کی دوست تھی، وہ اکثر اس کے پاس آ جاتی تھی۔ پتہ نہیں کس کو موت بڑھ رہی ہے جو میری چیزیں چرا رہا ہے، لوگوں کو ذرا ڈر خوف نہیں ہے اور نہ ذرا سی سیلف رسپیکٹ بچی ہے۔ چھٹی کا دن تھا، وہ جانتی تھی اسے سنایا جا رہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے اپنی اسائنمنٹ بناتی رہی، پر دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ باقی لڑکیوں کے سامنے یہی کہتی ہوگی کہ اس کی چیزیں ایمان چرا رہی ہے۔ وہ جس نے کبھی چوری نہیں کی تھی، وہ جو اپنی ایمانداری کی وجہ سے مشہور تھی، اب کچھ لڑکیوں سے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ اسی الجھن میں وہ سارا دن رہتی اور نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ اب تک مینجمنٹ تک بات لے کر نہیں گئی تھی، یہاں لوگ بڑے آزاد خیال تھے، وہ نہیں چاہتی تھی اسے کوئی بیک ورڈ کہے، لیکن یہی اس کی غلطی تھی۔ ایک دن وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو اس کے کمرے کے سامنے رش تھا۔ وہ جگہ بناتی اندر داخل ہوئی تو اندر یشما بری طرح چیخ رہی تھی، میرا اب تک لاکھوں کا سامان چوری ہو چکا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا روم میٹ کے علاوہ کون کر سکتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہی چلائی۔ ریسا ہال کی مینجمنٹ وہیں تھی، یشما نے شکایت کی تھی۔ سب اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، جبکہ ایمان کے چہرے کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ میں نے بہت کچھ اگنور کیا ہے، پر یہ میری چاکلیٹس میرا گفٹ تھیں، میرا بوائے فرینڈ UK سے لایا تھا، میں نے تو کھول کر بھی نہیں دیکھی، اور یہ سارے ڈبے پھٹے ہیں، ساری چاکلیٹس غائب ہیں، اور یہ ریپر اس کے بیڈ سے ملا ہے۔ وہ چاکلیٹ کا ایک خالی ریپر لیے کھڑی تھی۔ ایمان بوکھلائی نظروں سے سب کو دیکھنے لگی، سب اس سے سوال گو تھے، سب کی نظریں چیخ چیخ کر اسے چور بلا رہی تھیں۔ اس نے گردن موڑ کر پھٹے ہوئے چاکلیٹس کے ڈبے دیکھے۔ یشما پچھلا پورا ہفتہ یہاں نہیں تھی، اس کی چیزیں ایسی ہی پڑی تھیں، ایمان نے کبھی چھوا نہیں تھا۔ اس نے چاکلیٹس پڑی دیکھی تھیں، پر وہ چاکلیٹس لوڑ نہیں تھی، وہ تو کبھی کبھار کچھ ایسا کھاتی تھی، پر اس کے ڈبے واقعی اب پھٹے ہوئے اور خالی پڑے تھے۔ یشما کا پارا آسمان پر تھا۔ میں نے کچھ نہیں چرایا۔ اسے لگا اس کے گلے میں کانٹے اگائے ہوں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی اپنے اوپر لگے الزاموں کی تردید کرنا۔ تو یہ ریپر تمہارے بیڈ پر کیا کر رہا تھا؟ یشما خونخوار نظریں لیے اس کے سامنے آئی۔ اگر تمہیں چاکلیٹس چاہیے تھی تو مانگ لیتی، چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ سب میرے گفٹ تھے، میں نے ٹیسٹ بھی نہیں کیا تھا ابھی تک۔ وہ پھر سے چلائی،
میں چاکلیٹس کھاتی بھی نہیں ہوں، اور چاکلیٹس کے لیے میں اپنا ایمان کیوں خراب کروں گی؟ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ اس نے التجائیہ نظروں سے مینجمنٹ کی طرف دیکھا۔ وہ ایک 40 سالہ خاتون تھی۔ اس کی کبرڈ کی تلاشی لی جائے، دیکھنا میرا سامان اندر ہوگا۔ اتنی سب کی اتنی اذیت۔ اس کے آنسو بہنے کو تیار تھے، جبکہ یشما اسے آنکھوں سے جلا دینے کی موڈ میں تھی۔ ٹھیک ہے، میں اپنی کبرڈ کھول کر دکھاتی ہوں، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے چوری نہیں کی، میں ایسا کیوں کروں گی؟ اور پھر اس نے اپنی الماری کھول دی۔ جوتے کپڑے کے علاوہ اندر کتابیں پڑی تھیں، کچھ چیزیں جو اس نے یہاں آ کر خریدی تھیں، RJ کا بیگ جو یشما نے اسے باہر نکالنے کو کہا۔ اس نے نکالا تو اس بیگ کی بھی تلاشی لی گئی، کہیں کچھ نہیں ملا تھا۔ اور اتنی چاکلیٹس وہ ایک ہفتے میں تو کھانے سے رہی۔ نہ یشما کے بوٹس تھے اندر، نہ باقی چیزیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے جب کسی مصیبت میں آپ اکیلے ہوں اور کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہ ہو۔ میں نے چوری نہیں کی، اس نے آخری بار صفائی پیش کی۔ مینجمنٹ نے یشما کی طرف دیکھا۔ آئی ڈونٹ نو، میرا بہت سا سامان غائب ہوا ہے، اگر اس نے نہیں لیا تو کہاں گیا؟ اس کے لہجے میں ذرا بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ مینجمنٹ اس مسئلے کا حل نکالنے کا وعدہ کر کے چلی گئی، جبکہ وہ رو دی تھی۔ اس کے جانے کے بعد یشما نے ایک نظر ایمان کو دیکھا۔ تمہیں برا لگا ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا نقصان ہوا ہے، میرا دل دکھا ہے، اس نے صفائی دی۔ تم ایک بار مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ ایمان نے پلٹ کر شاکی نظروں سے اسے دیکھا، اور پھر وہ اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ اس وقت یشما کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ہاسٹل سے باہر نکل آئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دل کیا سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے؟ کیا وہ اتنی ارزاں تھی کہ اسے چور بنا دیا جاتا؟ وہ کچھ دیر روتے ہوئے پیدل چلتی رہی، اور پھر ساتھ ہی ایک کافی شاپ پر آ کر بیٹھ گئی۔ باہر کافی دھند تھی۔ شدت جذبات سے اس کا وجود پہلے کانپ رہا تھا، اب تو اس کے دانت بجنے لگے۔ اس نے کافی آرڈر کی اور خاموشی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ عبدل ٹھیک کہتا ہے، ایشین لڑکیاں بہت روتی ہیں۔ آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو جان اس کے سامنے تھا۔ وہ اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوئی۔ اگر وہ یہاں تھا تو عبدل بھی یقیناً یہیں کہیں ہوگا۔ اس نے چاروں جانب نظریں گھمائیں، پر اسے عبدل نظر نہیں آیا۔ عبدل یہاں نہیں ہے، یہ لو آنسو صاف کر لو، ابھی تمہیں بہت رونا ہے کیونکہ میں تمہارے ساتھ برا پرینک کرنے والا ہوں۔ وہ اسے ٹیشو تھماتا جا چکا تھا، جبکہ ایمان ساکت بیٹھی رہ گئی۔ یہ سارے منحوس میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ دل ملا کر رہ گئی۔ یشما کی ٹینشن اسے بھول گئی تھی، جبکہ جان اسے نئی ٹینشن میں ڈال گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے سلمہ بیگم کی کال آ گئی۔ وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، مجبوراً اسے اٹھانی پڑی۔ ہیلو کہتے وقت اس کا لہجہ پھر سے بھیگ گیا تھا۔ وہ اب پچھتا رہی تھی آخر کیوں آ گئی تھی یہاں، لیکن پھر اسے خود پر قابو پانا پڑا اور سلمہ بیگم سے سر درد کا بہانہ کیا۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ وہ اپنے دماغ کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کافی پی کر اس کے اندر گرمائش اتری تو ذہن تھوڑا پرسکون ہوا۔ جب دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اسے خود پر گہری نظروں کا احساس ہوا۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے ہی ایک کونے والی میز پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ حیران رہ گئی۔ وہ لڑکی اس وقت گاؤن کے اوپر کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ وہ ایمان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی کو پردے میں دیکھا تھا۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ ایک سنسنی خیز لہر اس کے وجود میں پھیل گئی۔ وہ نقاب کے اندر سے ہی کافی پی رہی تھی۔ ایمان نظریں جھکا گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک پل کو کسی اپنے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے اٹھتی، وہ لڑکی اپنی جگہ سے اٹھ کر ایمان کی جانب بڑھی۔ ایمان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے پاس آئی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے اردو میں پوچھا۔ ایمان نے حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ جی جی بالکل، اور وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں کائنات ہوں، VU یعنی یونیورسٹی آف ویلنسیا اور ریسا ہال دونوں سے میرا تعلق ہے۔ میں تمہیں دونوں جگہ پر دیکھ چکی ہوں۔ تم ام ایمان ہو نا؟ اسے ایمان کا نام پتہ تھا۔ ایمان تو جیسے سارا دکھ بھول گئی۔ پردیس میں کسی اپنے کا مل جانا کیسا ہوتا ہے یہ بس وہی جانتی تھی۔ جی میں ایمان ہوں، میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ آپ باپردہ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ اس کی بس آنکھیں نظر آ رہی تھیں، کانچ جیسی شفاف آنکھیں۔ ایمان کی بات پر وہ مسکرا دی۔ اپنا خدا ساتھ لائی ہوں، اس لیے یہاں کر بھی ایسی ہوں۔ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ میں جانتی ہوں۔ اس سب کی عادت ڈال لو۔ ہر بات پر رونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ وہ اسے سمجھانے لگی، جبکہ ایمان خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ اسے تو اور کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ آرٹ اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس۔ یونیورسٹی میں نمائش جاری تھی اور اسے ابھی تک جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی نمائش تھی۔ ویلنسیائی شاعروں میں سے ایک ماریا بینوٹو کی ایک لائن اس نمائش کے لیے یہ ایک نظم کریچورا ملٹیپل یعنی ایک سے زیادہ مخلوق اس نمائش کے لیے عنوان فراہم کرتی تھی، جس میں وہ اپنی اکثریت، اپنی طاقت اور اپنی کمزوری کے اندر گہرائی تک اترتی تھی۔ یہ نمائش 25 نومبر کو خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے اعزاز میں ڈیزائن کی گئی تھی۔
یہ نمائش مرکزی تھیم کے ساتھ مختلف مجموعوں سے مختلف فن پاروں کی نمائش کرتی تھی۔ صنفی تشدد کی مذمت اور خواتین کی آزادی کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق ہر 3 میں سے 1 عورت اپنی زندگی میں صنفی بنیاد پر تشدد کا شکار ہوتی ہے، اور دنیا میں ہر 11 منٹ میں ایک خاتون یا لڑکی کو خاندان کے کسی فرد کے ہاتھوں قتل کیا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد مختلف نجی مجموعوں اور خاص طور پر انڈومنٹ فنڈ سے متعلق ٹکڑوں کی وسیع انتخاب کے ذریعے صنفی بنیاد پر تشدد کی تمام شکلوں میں مذمت کرنے والی ایک مثالی داستان تیار کرنا تھا۔ صنفی بنیاد پر تشدد کا خاتمہ نمائش کا آغاز پہلے موضوعی دائرے سے ہوتا ہے جس کا عنوان تھا جنسی بنیاد پر تشدد کا خاتمہ لازمی ہے۔ اس جگہ میں آپ کو ایسے ٹکڑے یعنی ایسے آرٹ ملیں گے جن کا مقصد یا تو صنفی بنیاد پر تشدد کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرنا ہے یا پھر خواتین کے خلاف ہر طرح کے تشدد کی مذمت کرنے والے ٹکڑے تشدد کو وسیع انداز میں اور اکثر کافی باریک بینی سے مخاطب کرتے ہیں۔ یہ کام مختلف عنوانات سے لڑتے ہیں جیسے کہ تشدد کو پناہ دینے والی جگہیں، میڈیا اور پریس، سماجی اصول جو خواتین کو شیطان بناتے ہیں، یا صنفی بنیاد پر تشدد کے ذریعے چھوڑے گئے جسمانی نشانات۔ وہ نمائش سے متعلقہ تفصیلات پڑھ رہی تھی۔ اسے ہمیشہ سے آرٹ کی نمائشیں پسند تھیں اور یہاں تو موضوع بھی کافی دلچسپ تھا۔ یہ نمائش بتانا چاہتی تھی کہ خواتین جنگی ہتھیار نہیں ہیں۔ یہ جگہ ناظرین کی توجہ خواتین کے ذریعے ہونے والے تشدد کی طرف مبذول کراتی تھی، جس سے اکثر اسی تناظر میں خاموش کر دیا جاتا تھا جس میں یہ تشدد ہوتا تھا۔ مسلح تنازعات میں سب کی طرف سے ہونے والے تشدد کے علاوہ خواتین ایک اضافی تشدد کا شکار ہوتی ہیں جو ان کی جنس کے لیے مخصوص ہے، جیسا کہ انٹرنیشنل ایمنسٹی کی طرف سے شائع کیا گیا ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی کے امکانات دراصل تنازعات والے علاقوں میں لڑکوں کے مقابلے 90% کم ہیں۔ اس موضوعی علاقے کا مقصد مسلح تصادم اور جنگ میں صنف کے کردار کو وہ مریت فراہم کرنا ہے جس کی وہ مستحق ہے، اور اس بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے کہ ان حالات میں خواتین اور لڑکیاں کس طرح غیر متناسب طور پر متاثر ہوتی ہیں۔ یہ نمائش 30 نومبر سے 18 فروری تک جاری رہنے والی تھی۔ سارا شیڈیول لکھا ہوا تھا، ہفتے کے 7 دن کا ٹائم دیا گیا تھا۔ اس نمائش کے ٹکٹ فری تھے، البتہ ایک وقت میں کم ہی لوگ اندر جا سکتے تھے۔ سینٹر کا نام بھی پتہ ہے کہ کہاں ہو رہی ہے یہ ایگزیبیشن۔ وہ کبھی انسانوں کی طرح نہیں آ سکتا تھا، اس وقت بھی اس کے پیچھے کھڑا تھا، اور ایمان جو اپنا لیپ ٹاپ کھولے یونیورسٹی میں اس وقت جاری نمائش کے بارے میں پڑھ رہی تھی، وہ چونکی۔ جانتی ہوں کلچرل سینٹر میں ہو رہی ہے یہ ایگزیبیشن، وہ چڑ گئی۔ اور کن کن ہالز میں ہو رہی ہے؟ اس نے ایک اور سوال پوچھا۔ ہالز کے نام ہسپانوی اور مقامی زبان میں تھے۔ وہ یہاں آ کر اب تک کچھ حد تک اسپینش یعنی ہسپانوی سیکھ چکی تھی۔ سالا اکیڈمیا، سالا اسٹوڈی جنرل اینڈ سالا اوبرٹا، اس نے رٹا رٹایا سنا دیا۔ ان کا مطلب بھی پتہ ہے؟ وہ جلدی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اکیڈمیا روم، جنرل اسٹڈی روم اور اوپن روم۔ ارے واہ، تم تو سیکھ گئی ہو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، جانے وہ کہاں غائب ہو جاتا تھا اور پھر ایک دم واپس آ جاتا تھا۔ اب تو تم نے میرا قرض بھی چکا دیے، اب کیا چاہیے؟ اس نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے عبدل کی جانب دیکھا۔ ہم دوست ہیں، کیا تم سے ملنے نہیں آ سکتا؟ اور یہ کب ہوا؟ وہ بھویں سکیڑے پوچھنے لگی، اور تبھی اس کی نظر عبدل کے کانوں پر پڑی۔ اس نے کانوں میں چھدوا کر بالیاں پہن رکھی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ کورین لڑکے ایسے حلیے میں رہتے ہیں، مجھے لگا تمہیں پسند آئے گا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا، کھلی پینٹ جس میں اس کے جوتے بھی چھپ گئے تھے، سفید ٹی شرٹ اور لانگ کوٹ پہنے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، اور اب گھوم گھوم کر آگے پیچھے سے اپنا سراپا اس کو دکھانے لگا۔ ایمان اسے دیکھتے خود پر قابو نہ رکھ پائی اور ہنسی کا فوارہ ابھرا۔ وہ اب بے طرح ہنس رہی تھی، ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ عبدل نے جبڑے بھینچ کر اسے دیکھا، وہ اب تک ہنس رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہا مجھے کورین لڑکے پسند ہیں؟ وہ ہنسی روکنا چاہتی تھی پر روک نہ پائی۔ تم خود ہی اس دن ڈرامہ دیکھ رہی تھی اور وہ سیکنڈ لیڈ۔ وہ اس کے یوں ہنسنے پر خفا ہوتا اس کے سامنے بیٹھ گیا، جبکہ ایمان پھر سے ہنسنے لگی۔ اچھا اب چپ کر جاؤ، عبدل اپنی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ چڑ گیا۔ ایمان اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اگر ڈرامہ دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجھے پسند ہے، یہ سب مردوں پر اچھا نہیں لگتا۔ اس نے عبدل کے کانوں کی طرف اشارہ کیا۔ عبدل نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ سب تم پہلے بتا دیتی۔ وہ غصہ ہوا۔ خواہ مخواہ میں مجھے اتنا درد برداشت کرنا پڑا۔ میں نے کب کہا تھا یہ سب کرو؟ اس نے الزام سے بری ہونا چاہا۔ تم میری دوست ہو، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا اس لیے کیا۔ اس کی بات سن کر ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے تم سے دوستی نہیں کی۔ میں پھر بھی تمہیں اپنی دوست مانتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسے دوستوں کا کیا فائدہ جو آپ کے برے وقت میں آپ کے ساتھ نہ ہو؟ وہ ابھی تک خود پہ لگے چوری کے الزام سے خود کو رہا نہیں کر پائی تھی۔
عبدل اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا، جبکہ ایمان کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالتی کلاس روم سے باہر نکل آئی۔ عبدل بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ابھی تک اپنے کانوں پر رکھے ہوئے تھے۔ میں تمہیں انوائٹ کرنے آیا ہوں۔ کس لیے؟ وہ رکی۔ ہمارا میوزک بینڈ ویلنسیا میں اب تک کا اپنا سب سے بڑا شو کر رہا ہے، مجھے امید ہے تم آؤ گی۔ وہ جلدی سے اسے بتاتا وہاں سے بھاگ گیا۔ اس نے اپنے کان چھپائے ہوئے تھے، اسے اپنے کانوں سے یہ بالیاں اتارنی تھیں۔ ایمان اس کی یوں بھاگنے پر مسکرا دی۔ پاگل، وہ زیر لب بڑبڑاتی آگے بڑھ گئی۔ اس دن کے بعد سے ایمان یشما سے بالکل بات نہیں کرتی تھی۔ وہ بلا لیتی تو جواب دیتی نہیں، تو وہ اسے نظر انداز ہی کرتی تھی۔ ایک رات اچانک چیخوں کی آواز سن کر ایمان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ یہ ہفتے کا دن تھا، یشما کی آفس سے چھٹی تھی اور یہ چیخنے کی آواز بھی یشما کی تھی۔ اس نے شاید کوئی خواب دیکھا تھا۔ ایمان نے لائٹ جلائی۔ آر یو اوکے؟ اس نے یشما سے پوچھا، جبکہ اسے دیکھتے ہی یشما کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور وہ کمبل خود پر اوڑھتے دوبارہ لیٹ گئی۔ ایمان نے افسوس سے اسے دیکھا اور واپس لیٹ گئی، پر نیند غائب ہو چکی تھی۔ کسی انسان کے ساتھ رہنا جس کے ساتھ آپ کا کچھ بھی میچ نہ کرتا ہو، کسی جہنم میں رہنے جیسا ہوتا ہے، اور یہ کوئی ایمان سے پوچھتا وہ کیسا محسوس کرتی تھی۔ اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں۔ اب اکثر یشما ڈر کر اٹھ جاتی۔ وہ اب خود بھی ایمان کو نظر انداز کرنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ آج کل کسی ٹور پر گئی تھی اور ایمان ان دنوں سکون سے رہنے لگی تھی۔ وہ مرضی سے سوتی جاگتی تھی۔ اسے اب یشما کی رات کے وقت سرگوشیاں نہیں سننی پڑتی تھیں۔ اور عبدل تو جیسے اس دن سے دوبارہ غائب ہو گیا تھا۔ اس کا آخری سیمسٹر تھا اور وہ جانے کہاں گم تھا۔ البتہ ایمان کو اتنا یاد تھا کہ اس کا میوزک بینڈ کوئی کنسرٹ کر رہا تھا، ان کا کوئی لائیو شو تھا۔ وہ اب اکیلے یونیورسٹی میں گھومتی رہتی۔ اسے کبھی کبھی کائنات مل جاتی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مگن رہتی تھی۔ اس دن وہ ایگزیبیشن دیکھنے جانا چاہتی تھی، لیکن اسے زیادہ نہیں پتہ تھا کہ ٹکٹس وغیرہ کہاں سے ملنے تھے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب کائنات وہاں آئی۔ وہ سیاہ عبائے پر سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ، ہاتھ، پاؤں سب کچھ چھپا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اکثر ایمان کو رشک آتا تھا۔ کائنات کو یہاں آئے 4 سال ہو گئے تھے۔ ماسٹرز کے بعد وہ اب ایم فل کر رہی تھی۔ تم فری ہو؟ اس نے آتے ہی ایمان سے پوچھا۔ جی ابھی فری ہوں، خیریت ہے؟ میں نے سوچا تمہیں آرٹ ایگزیبیشن دکھا لاؤں۔ جانے وہ اس کے دل کی بات کیسے جان گئی تھی۔ ایمان فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگیں۔ تمہاری روم میٹ اب ٹھیک رہ رہی ہے؟ وہ اب ایمان سے پوچھنے لگی۔ انسان کہاں بدلتے ہیں، وہ بھی تب جب انہیں آپ سے ذاتی طور پر خار ہو۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ میں نہیں جانتی۔ ایمان نے گہرا سانس لیا۔ تم جیوگرافی ڈپارٹمنٹ دیکھنا چاہو گی؟ مجھے یہ پسند ہے، اس کی راہداریاں، جیسے سورج نکلتا ہے تو اس کی بڑی بڑی شیشے کی کھڑکیوں سے چھن کر آتی دھوپ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں۔ وہ دونوں اب اسی راہداری سے گزر رہی تھیں۔ واقعی یہ راہداری کچھ الگ ہی کشش رکھتی تھی۔ عبدل تمہارا کیا لگتا ہے؟ اچانک ہی کائنات نے پوچھ لیا۔ اس کے اس سوال پر ایمان چونکی۔ رشتہ تو کوئی بھی نہیں سوائے انسانیت اور سینئر ہونے کے۔ ہاں پر وہ اچھا انسان ہے، ایمان نے صاف کوئی سے بتایا۔ اس نے آج تک کسی لڑکی سے بات نہیں کی، نہ کبھی کسی سے دوستی کی ہے۔ وہ کافی منہ پھٹ ہے اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے کافی بدنام بھی ہے۔ ہاں جانتی ہوں۔ جانے کائنات کیا کہنا چاہتی تھی۔ ایمان الجھ گئی۔ وہ دونوں اب خاموشی سے چلنے لگیں۔ تم یونیورسٹی کے بعد کیا کرتی ہو؟ کائنات نے دوبارہ بات شروع کی۔ کچھ خاص نہیں، کالمز لکھتی ہوں اور اسٹڈی کرتی ہوں بس۔ میں نے قرآن اکیڈمی جوائن کی ہوئی ہے، تم اگر سیکھنا چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو، زیادہ فیس نہیں ہے۔ یہ سنتی ایمان کو خوشگوار سا احساس ہوا۔ اسے تو قرآن پاک کو جاننا تھا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ 3 گھنٹے کائنات کے ساتھ گزارنے کے بعد واپس آ گئی۔ اس کا آج کا دن اچھا تھا۔ وہ کافی خوش تھی۔ اس نے پہلی بار آرٹ ایگزیبیشن دیکھی تھی۔ یہاں کی دنیا کتنی الگ تھی۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ سلفائٹس کیسے ہوتے ہیں، وہ بھلا دوسروں سے الگ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس نے جانا کہ جو لوگ دماغ کو ٹھکانے پر رکھتے ہیں، جو اس کا صحیح استعمال جانتے ہیں، وہ باقی دنیا کی بھیڑ سے نکل آتے ہیں۔ ان کی کتار الگ ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کھانے پینے، سونے اور ماڈرن بننے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ وہ اکثر کسی کافی شاپ پر بیٹھے بوڑھے اور ادھیڑ عمر لوگوں کو غور سے دیکھتی۔ اکثر اس نے 90 سالہ لوگوں کو بڑا ہی فٹ دیکھا تھا۔ وہ ذہنی طور پر آج بھی بہت متوازن تھے۔ وہ اکثر کسی کوڑے دان کو کوڑا اٹھاتے دیکھتی اور رک جاتی۔ وہ اکثر سوچتی کہ آخر یہ لوگ یہ سب کرتے وقت کیا سوچتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کچھ تو خاص ہوگا جو انہیں رکنے نہیں دیتا۔ اس نے ایک بار ایک خاک روب کو کام کے دوران ڈانس کرتے دیکھا۔ وہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ ڈانس کر رہا تھا اور وہ بہت مگن تھا۔ اس نے ایک بار ایک فقیر کو گاتے سنا۔ اس کی آواز خوبصورت تھی۔ تب اس نے جانا کہ لوگوں کی اس ظاہری دنیا کے علاوہ بھی ایک دنیا ہوتی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، اور وہ دنیا بڑی دلچسپ ہوتی ہے۔ اکثر اسے عبدل کا خیال آ جاتا کہ اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو وہ کتنا کامیاب ہوتا، لیکن اس کی وہ کون سی دنیا تھی جو اسے اس ظاہری دنیا میں اتنا بدنام ہونے کے باوجود خوش رکھتی تھی؟
آج کل وہ نظر آنے والی یعنی ظاہری اور چھپی ہوئی یعنی پوشیدہ دنیا میں الجھی ہوئی تھی۔ اسے لگتا تھا ہر انسان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے اور یہ کام کیسے کرتی ہے اسے اب اس پر لکھنا تھا، پوشیدہ دنیا۔ اگلے دن اس کے پہلے سیمسٹر کا رزلٹ آیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ دوسرے نمبر پر تھی۔ بہت کچھ سمجھ نہ آنے کے باوجود بھی اس نے کڑی محنت کی۔ اس کا CGPA اچھا آیا تھا اور وہ خوش تھی۔ اس نے یہ خبر خوشی خوشی گھر سنائی تھی۔ وہ بے اختیاری عبدل کا انتظار کرنے لگی۔ عبدل خود نہ آیا پر اس کا فون آ گیا تھا۔ آج رات اس کا شو تھا۔ ایمان کو یکدم یاد آیا۔ عبدل نے اسے آنے کا کہا تھا۔ اس نے وعدہ نہیں کیا پر اتنا کہا کہ وہ آنے کی کوشش کرے گی، لیکن اس سے پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ کسی کافی شاپ پر جائے گی، وہاں جا کر اچھی سی چائے یا کافی پیے گی اور اپنے کالم پر کام کرے گی۔ پوشیدہ دنیا۔ وہ اکثر کسی راہ چلتے فقیر سے بات کرنے کی کوشش کرتی۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ ظاہری دنیا میں کسی خاص مشن پر آئے ہوں۔ شاید ان کا حقیقی کردار کچھ اور ہو، شاید فقیری بننا ان کی مجبوری ہو، شاید یہ ان کا کام ہو، لیکن مقامی زبان اچھے سے نہ جاننے کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو پاتی تھی اور کبھی کبھی خود پر ہنستی تھی۔ ایک دن وہ بریڈ اور جوس لے کر یونیورسٹی کے دوسری جانب بیٹھی ایک عورت سے ملنے گئی۔ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اکثر بس اسٹاپ پر کسی کا انتظار کرتے نظر آتی تھی۔ ایمان نے اسے بریڈ اور جوس دیا۔ وہ پہلے تو ایمان کو گھورتی اور پھر اسے دونوں چیزیں جھپٹ لیں۔ تمہیں یہ سب کیسا لگتا ہے؟ ایمان نے سوال کیا۔ عورت جس کے بالوں کو بے ترتیبی سے کاٹا گیا تھا، اس نے حیرت سے ایمان کو دیکھا۔ البتہ وہ کچھ باتیں سمجھتی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر بریڈ کھانے لگی۔ اس ظاہری دنیا میں پاگل کا کردار ادا کرنا کیسا لگتا ہے؟ میں جانتی ہوں تمہاری حقیقی دنیا کچھ اور ہے۔ وہ جو کئی پہروں سے بھوکی ہونے کی وجہ سے بریڈ پر ٹوٹ پڑی تھی، ایمان کی بات سن کر جیسے وہ ساکت ہوئی۔ اس نے ایمان کو یوں دیکھا جیسے وہ نہیں بلکہ ایمان پاگل ہو۔ وہ پھر ہنسی اور ہنستی چلی گئی اور اس کی ہنسی غصے میں بدل گئی۔ گو ٹو ہیل! اس نے ہاتھ میں پکڑا بریڈ اور جوس ایمان پر دے مارا اور گالیاں دیتی وہاں سے چلی گئی۔ ایمان اچانک افتاد پر گھبرا گئی۔ اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی کو کھانے کا لالچ دے گی اور وہ اپنی حقیقی دنیا اس پر آشکار کر دے گا۔ اس کے بعد ایمان نے سوچ لیا تھا وہ کتابیں پڑھے گی، وہ جانے گی لوگوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا تھا، اور اسی وجہ سے اس وقت یونیورسٹی اور ریسا ہال کے درمیان بنے ایک چھوٹے سے کیفے پر بیٹھی تھی۔ وہ لائبریری سے کچھ کتابیں لائی تھی اور اس وقت چائے کا آرڈر دیے پوری توجہ سے اپنے کام میں مگن تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی چائے اور براؤنی اس کے سامنے رکھی تھی۔ اسے کھانے میں میٹھا پسند تھا سوائے چاکلیٹس کے۔ وہ اسے کیک کی صورت میں لے لیتی تھی اور کسی صورت نہیں۔ اس نے براؤنی کا پہلا ٹکڑا منہ میں ڈالا تو اسے سب کچھ اچھا لگنے لگا۔ میٹھا کھانے کے بعد وہ ہمیشہ خود کو پرجوش اور زیادہ ایکٹیو محسوس کرتی تھی۔ وہ وہاں تقریباً 2 گھنٹے بیٹھی رہی اور کام کرتی رہی۔ وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ چونکی تب جب بارش برسنے لگی، وہ جھٹکے سے اٹھی۔ اس کے پاس چھاتا نہیں تھا اور باہر آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسے جلد از جلد ہاسٹل پہنچنا تھا اور آج تو عبدل کا شو بھی تھا۔ وہ خود کو بارش سے بچانے کی کوشش کرتی ہاسٹل پہنچی تو شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے کی لائن میں داخل ہوئی، آج پھر وہاں عجیب تماشا لگا تھا۔ یشما اس کا سامان اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک رہی تھی۔ وہ بے طرح چیخ رہی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ اسے دیکھتی یشما حلق کے بل چلائی، دور رہو مجھ سے، یو آر کرسڈ۔ یشما 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ایمان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ وہاں 2-4 لڑکیاں کھڑی تھیں جو اب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ شی از اے وچ! میں ایک دن نہیں سو پائی، یہ ہر جگہ مجھے دکھائی دیتی ہے۔ میں UK میں بھی سکون سے نہیں رہ پائی۔ اس کے ساتھ کچھ ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، یہ کرسڈ ہے۔ یشما کی آنکھیں خوف سے پھٹنے کو تیار تھیں۔ وہ ہجانی انداز میں چلا رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ ایمان کو جان سے مار دیتی، لیکن خود کے لیے کرسڈ کے الفاظ سن کر اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اور آج پھر اسے کرسڈ بنا دیا گیا تھا۔ وہ اگر وچ تھی بھی تو اس نے جان بوجھ کر ماسیل پر جادو نہیں کیا تھا۔ اس نے اس کی زندگی برباد نہیں کی تھی۔ یہ ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے، وہ خود کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ پر آج بھی اسے اتنا ہی دکھ ہوا تھا جتنا تب ہوا تھا جب یشما نے اسے جادوگرنی کہا تھا۔ وہ اپنی پیشانی پکڑے بیٹھی تھی۔ چوٹ اس کی پیشانی کی اوپر والے حصے پر لگی تھی جہاں پر سر کے بال شروع ہوتے ہیں۔ وہاں سے سر پھٹ چکا تھا۔ روز بھاگتی ہوئی مرہم پٹی کرنے کے لیے ڈبہ اٹھا لی۔ ایما چلو ہم ہسپتال چلتے ہیں، بہت زیادہ خون نکل رہا ہے۔ نہیں مجھے نہیں جانا۔ ایما نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو روز نے اس کا بازو پکڑ کر واپس بٹھایا۔ اب وہ اس کی مرہم پٹی کر رہی تھی اور اس کی نظریں ایمان پر جمی تھیں جس کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ بچپن سے اذیت پسند تھی۔ اسے لگتا تھا جسمانی تکلیف آپ کے اندر کی تکلیف کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے، اور اس وقت اس کی پیشانی سے اٹھتی ٹیسیں اس کے درد کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی، البتہ سسکیاں بھی بند نہیں ہوئی تھیں۔ وہ کافی عرصے بعد اتنا روئی تھی۔
اس کے سر پہ پٹی باندھنے کے بعد روز اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس نے ایمان کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھو ایما، تمہیں مسٹر ماسیل نہیں پسند تو اٹس اوکے، میں تمہیں کبھی فورس نہیں کروں گی، لیکن تمہیں بتانا چاہیے تھا کہ تم انگیجڈ ہو، پہلے دن ہی بتا دیتی۔ ضرور بتاتی اگر میری منگنی قائم رہتی، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ نگاہیں اب اپنے ہاتھوں پر جمی تھی جہاں خون لگا تھا۔ کیا مطلب؟ روز سمجھی نہیں۔ منگنی ہوئی تھی، ٹوٹ گئی، وہ اسی انداز میں جواب دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو پھر ماسیل کا دل کیوں توڑا؟ روز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ وجہ جاننا چاہتی تھی۔ کیونکہ میں ایمان ہوں، بے ایمان نہیں ہو سکتی، وہ عجیب سا جواب دیتی اسے الجھنوں میں چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ روز نے اسے جاتے دیکھا، اس نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا، جبکہ روز وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کی نظریں فرش پر پڑے ایمان کے خون کے قطروں پر جمی تھیں۔ کبھی کبھی کسی کی محبت کا قرض اپنے خون سے چکانا پڑتا ہے۔ اس کی زندگی میں ہمیشہ دھوپ چھاؤں کا موسم رہا تھا۔ خوشیوں کی عمر چھوٹی ہوتی تو غم کے سال لمبے ہو جاتے تھے۔ اکثر وہ ہنستے ہنستے چپ ہو جاتی، اسے لگتا تھا اسے اپنی ہنسی کی قیمت کسی بڑے غم کو سہنے کی صورت میں ادا کرنی پڑے گی، اور اسی کشمکش میں وہ یہاں تک آ گئی تھی۔ پر یہاں آ کر بھی اسے اب تک تو بس دل دکھانے والے لوگ ملے تھے۔ اس نے سوچا تھا اسے کوئی اچھی دوست مل جائے گی جو اس کی روم میٹ بھی ہوگی، جس کے ساتھ وہ پورا اسپین دیکھے گی۔ کتنی پاگل تھی وہ، یہ بھی نہ سمجھتی تھی کہ دوست آسانی سے نہیں مل جاتے۔ پھر سے خواب ٹوٹا تھا، وہ پھر سے کرسٹ بن گئی اور اس کا دل پھر سے دکھ گیا۔ پریوں کے دیس کے خواب جہاں جادو سب سے اچھا ہو جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یشما نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ وہ کتنی دیر ایسی بیٹھی رہی، تبھی وہاں کائنات آئی۔ اس کا روم بھی اسی ونگ میں تھا۔ میرے روم میں ایک خالی سیٹ ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں مینجمنٹ سے بات کر لوں گی۔ وہ جھک کر اس کا سامان اٹھانے لگی۔ ایمان کسی روبوٹ کی طرح کھڑی ہوئی، وہ اب یشما کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے باہر بکھرا اپنا سامان اٹھایا، آدھا سامان اس کا اندر الماری میں ہی تھا۔ وہ کائنات کے کمرے میں آئی تو اسے پرسکون سا احساس ہوا۔ اس کا کمرہ بہت صاف ستھرا تھا، اس نے نماز پڑھنے کے لیے کونا مختص کر رکھا تھا۔ یہ 3 بیڈ والا کمرہ تھا، 2 لڑکیاں پہلے کی رہ رہی تھیں، ایک بیڈ فری تھا، وہ اسے مل گیا۔ کائنات نے کچھ بھی نہ کہا، خاموشی سے اسے پانی پلایا۔ ساتھ والا ونگ لڑکوں کا تھا، اس لیے کائنات کمرے سے باہر بھی ماسک لگا کر جاتی تھی۔ جیسے ہی اس نے ماسک ہٹایا، ایمان نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا۔ اس نے نوز پن پہن رکھی تھی۔ ایمان جسے ہمیشہ نوز پن بری لگتی تھی، پر کائنات پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نوز پن میں موجود چھوٹا سا موتی چمک رہا تھا۔ تم بالکل پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی سنہری بال، سنہری آنکھیں اس کے حسن میں 4 چاند لگاتے تھے۔ ایمان پانی پی کر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ بارش ابھی بھی جاری تھی، لیکن اب کم ہو چکی تھی۔ آج تو عبدل کا شو ہے نا؟ اس کی بات سن کر ایمان چونکی، وہ تو بھول ہی گئی تھی۔ مجھے لگا تم ضرور جاؤ گی، وہ اس کی خاموشی توڑنا چاہتی تھی۔ میں اکیلے اس موسم میں باہر نہیں نکل سکتی، وہ اپنے ہاتھ دبانے لگی جن کی ٹھنڈ پڑنے کا احساس اسے اب ہوا تھا۔ میں تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں، کائنات کی بات نے اسے حیرت میں ڈال دیا۔ اسے لگا کائنات میوزک کو سپورٹ نہیں کرتی ہوگی جیسے وہ خود نہیں کرتی تھی۔ اسے بس آر جے پسند تھا، لیکن وہ میوزک نہیں سنتی تھی، نہ کبھی آر جے کا سنا تھا نہ باقیوں کا۔ مجھے لگا تھا آپ میوزک کو سپورٹ نہیں کرتی ہوں گی، وہ اظہار خیال کیے بنا نہ رہ سکی۔ بالکل ایسا ہی ہے، پر مجھے لگا شاید تم عبدل کے لیے جانا چاہو، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ اسے ایمان سے اس جواب کی توقع نہیں تھی، اس کا دل اب اچاٹ ہو چکا تھا۔ چلو پھر تمہارا باقی سامان اٹھا لاتے ہیں۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلی ہی تھیں کہ مینجمنٹ وہاں آ گئی۔ کائنات کو اسپینش بہت اچھی آتی تھی، وہ اس وقت غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں ایسا سلوک کیا جائے گا۔ یشما گل کون ہوتی ہے کسی کا سامان اٹھا کر باہر پھینکنے والی؟ اسے کوئی رائٹ نہیں ہے، آپ لوگوں کو ایکشن لینا چاہیے، نہیں تو میں آگے کمپلین کروں گی۔ اس نے کائنات کو ستائش سے دیکھا، وہ کافی غصہ میں تھی، پر وہ اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی تھی۔ ایمان کو اپنائیت کا احساس ہوا، آخر کوئی تو آیا تھا اس کا ساتھ دینے۔ وہ دونوں مینجمنٹ کے ساتھ جلدی کمرے تک آئیں۔ کافی بار دستک دینے کے بعد یشما نے دروازہ کھولا۔ مس یشما گل، رولز توڑنے پر آپ کو ریسا ہال سے نکالا جاتا ہے، آج رات 12 بجے تک یہ کمرہ خالی کر دیں۔ مینجمنٹ کے اتنے صاف نوٹس پر ایمان حیران ہوئی۔ ایمان خاموشی سے الماری سے اپنا سامان نکالنے لگی۔ میں نے مجبور ہو کر یہ سب کیا ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں کس تکلیف سے گزری ہوں۔ شی از اے وچ، اس نے جادو کیا ہے، چوری کرنے پر جو اس کی انسلٹ ہوئی تھی اس نے وہ بدلہ لیا ہے مجھ سے۔ وہ پھر سے چلائی۔ ایمان نے اپنا آر جے کا بیگ نکالا اور اسے سینے سے لگاتی یشما کی جانب بڑھی۔ وہ کب سے ایک ہی لفظ سن رہی تھی، اب وہ تھک گئی تھی۔ پاکستان سے یہاں کر تم نے اپنا حلیہ تو بدل لیا، لیکن افسوس سوچ جادو ٹونے میں ہی اٹکی رہ گئی۔ وہ یشما کو دیکھتے کچھ اس انداز میں مسکرائی کہ یشما کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ اس نے باقی سارا سامان نکالا، آدھا کائنات نے اٹھایا اور آدھا اس نے۔ پھر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل آئی۔ مینجمنٹ اپنا کام کر کے جا چکی تھی۔ ان کے باہر نکلتی ہی یشما نے کوئی چیز اٹھا کر دروازے پر زور سے ماری۔ وہ اب چیخ رہی تھی، جانے کیا کیا آل فال بک رہی تھی۔
ایمان نے سننا ضروری نہیں سمجھا۔ کائنات کو کچھ سامان لینا تھا، وہ ایمان کو لے کر باہر آ گئی۔ ہلکی ہلکی سی بوندا باندی جاری تھی۔ اس نے آرجے کا بیگ کندھے پر ڈال رکھا تھا اور وہ دونوں چھاتا لے کر آئی تھیں۔ کائنات نے اسے کہا تھا کہ آج سے وہ اپنی زندگی میں نئے موڑ کو شروع کرے، یشما کا باپ بند کر دے، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ مارٹ کے پاس پہنچتی کائنات رک گئی۔ اس کی نظریں سامنے بہت بڑی اسکرین پر جمی تھیں۔ وہاں عبدل تھا، وہاں کسی شو کی ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ یہ شو نئے بینڈز کے لیے منعقد کیا گیا تھا، جہاں نئے گانے والے کو اپنا آپ منوانے کا موقع دیا گیا تھا۔ عبدل اور اس کے بینڈ نے 3 گانے چنے تھے، 2 ہو چکے تھے اور یہ آخری تھا۔ وہ عبدل کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اس نے تصور کیا کہ آرجے جب گاتا ہوگا تب یقیناً ایسا ہی لگتا ہوگا۔ اس نے آج سے پہلے عبدل کو اتنے ڈھنگ کے حلیے میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بال پونی میں قید تھے، لیکن بہت اچھے طریقے سے۔ سفید سلک کی شرٹ پر اس نے سیاہ کوٹ اور سیاہی پینٹ پہن رکھی تھی۔ شرٹ کے بٹن آگے سے کھلے تھے، کوٹ کے کف اس نے فولڈ کر رکھے تھے۔ اس کی بازو کے ٹیٹو نمایاں تھے۔ اس نے پہلی بار جانا تھا کہ وہ کتنا ہینڈسم تھا، اور اس وقت وہ 80 کی دہائی کا گانا گا رہا تھا جو اس کا فیوریٹ تھا۔ اس کے سامنے ہجوم تھا جو سننے آیا تھا۔ وہ سب اندھیرے میں فون کی ٹارچ آن کیے ہوئے تھے اور اسے دائیں بائیں لہراتے الگ سا ماں باندھ رہے تھے۔ عبدل اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں تھا۔ کیمرے نے جب اس کا کلوز اپ لیا، اس کی گرے آنکھوں میں نمی کی لہر تھی۔ وہ رابی رابرٹسن کا فالن اینجل گا رہا تھا۔ کوئی ریپ نہیں تھا، کوئی ڈرم پیٹا نہیں جا رہا تھا، کوئی چیخنا چلانا نہیں تھا، صرف گٹار بج رہا تھا۔ آر یو آؤٹ دیئر؟ کین یو ہیئر می؟ کین یو سی می ان دا ڈارک؟ وہ خود کو ولن کہتا تھا، وہ خود کو فالن اینجل سمجھتا تھا، وہ خود کو اندھیروں میں پاتا تھا۔ I don't believe it's all for nothing. It's not just written in the sand. Sometimes I thought you felt too much. ایمان کو لگا جیسے وہ اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ And you crossed into the shadowland. And the river was overflown. And the sky was fiery red. اسے یاد آ گیا جب پہلی دفعہ عبدل اس سے ملا تھا، اس نے یہی سوال پوچھا تھا۔ Did it hurt when you fell from heaven? You got to play the hand that dealt ya. That's what the old man always said. Fallen angel. اس کا اپنی خوبصورت آواز میں فالن اینجل گانا کس قدر دردناک تھا۔ If my eyes could see you kneeling in the silver light, fallen, fallen, fallen down, fallen, fallen down, fallen, fallen, fallen down, fallen, fallen down, fallen, fallen, fallen down, fallen, fallen down. اگر جادو ایسا ہوتا ہے تو وہ اس جادو کے زیر اثر تھی، صرف وہی نہیں بلکہ کائنات بھی۔ ہینڈسم لگ رہا ہوں نا؟ اس کے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی۔ وہ جیسے اچھل پڑی، پلٹ کر دیکھا تو سامنے عبدل کھڑا تھا، اسی حلیے میں جس میں وہ اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ چاروں جانب اب صرف عبدل کی پکار تھی۔ اس نے ویلنسیا کو جیت لیا تھا۔ ایمان اسے وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کندھے پر گٹار لٹکائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے لگا تھا تم آؤ گی۔ وہ سیدھا اس کے پاس آیا تھا۔ ادھر آؤ، ادھر بیٹھو۔ اس نے ایمان کو کندھوں سے تھامتے پتھر کے بینچ پر بٹھایا۔ یہ بس سٹاپ تھا جہاں ویٹنگ بینچ رکھا تھا۔ اس نے چھاتے کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، وہ کسی بھی پل رو دیتی۔ اسے ریسا ہال سے خبر مل چکی تھی کہ یشما نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ عبدل اسے منحوس سمجھے۔ لڑکیوں کو اتنا خالص، اتنا سچا نہیں ہونا چاہیے ایمان نے۔ وہ گٹار اتار کر سائڈ پہ رکھا، اس کے سامنے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی، عجیب سی بے بسی۔ ایمان نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ ورنہ مجھ جیسے فالن اینجل کے دل میں اچھا بننے کی لگن جاگ اٹھتی ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے بھلا کیا تھی جو وہ یوں اس کے سامنے بیٹھا تھا؟ جبکہ میں گرا ہوا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اس کی گرے آنکھیں ایمان کی سیاہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ایمان نے پہلی بار ان آنکھوں میں درد دیکھا۔ جانے وہ کیا چھپائے پھرتا تھا۔ کائنات پتھر کا بت بنے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ عبدل کے چہرے پر بارش کی ننھی ننھی بوندیں گر رہی تھیں جو رات کے اس پہر موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ خیر تم نہیں آئی، میں اب تم سے ناراض ہوں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنے روپ میں واپس پلٹ چکا تھا۔ مجھے یاد رہے گا کہ تم میرے بلانے پر بھی نہیں آئی، اور دیکھنا ایک دن تم عبدل کو ڈھونڈو گی پر عبدل نہیں ملے گا۔ وہ خفا ہوا۔ وہ میں اکیلی تھی اس لیے۔ اس نے جھوٹ بولنا چاہا پر زبان اٹک گئی۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ عبدل نے اپنے گٹار کو اٹھایا اور اس کے بیگ کی زپ کھول کر اندر سے کچھ نکالا۔ کائنات خاموشی سے مارٹ کے اندر چلی گئی۔ وہ زیادہ دیر وہاں کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ وہ سیاہ رنگ کا کچھ تھا۔ ایمان نے تھاما اور اسے کھول کر دیکھا تو وہ ایک ہڈی تھی۔ یہ دیکھو۔ عبدل نے گھوم کر اسے اپنے سیاہ کوٹ کے پیچھے سفید رنگ میں لکھا فالن اینجل دکھایا۔ جو اس نے ہڈی ایمان کو دی تھی اس پہ صرف اینجل لکھا تھا۔ تم بروکن اینجل نہیں ہو، خود کو کبھی بروکن اینجل مت کہنا، تم صرف اینجل ہو۔ وہ مسکرایا۔ وہ کبھی کبھی مسکراتا تھا، لاپرواہ سا عبدل پرواہ کرتا کتنا اچھا لگتا تھا۔
مجھے اب جانا ہے. ہاں جلدی تم سے اچھے مارکس لانے کی خوشی میں کافی ضرور پیوں گا. وہ پہلی 2 انگلیوں سے پیشانی کو چھوتے بائے کرتا جا چکا تھا. وہ چلتا رہا. فالن اینجل گنگناتے ہوئے. اسے اچانک کسی نے پہچان لیا تھا اور پھر ایمان نے ایک ہجوم کو اس کے ارد گرد اکٹھا ہوتے دیکھا. لوگ اس کے ساتھ سیلفی لینا چاہتے تھے. ہجوم اتنا بڑھ گیا کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا. ایمان گہرا سانس لے کر اندر کی جانب بڑھ گئی.